بیت المقدس اور جو ہے ارض شام کی مختصر تاریخ اور اس کی فضیلت دیکھیں گے۔ تو تمام زمین اللہ کی ہے، لیکن اللہ نے بعض زمینوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، بعض جگہوں کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ ان مقام مقدسہ جس کو کہیں گے، یہ مقدس مقامات جو ہے، ان کے تعلق سے وہ علم حاصل کریں۔ تو اسی طرح ان زمینوں کے تعلق سے جب ہم کو معلومات حاصل ہوں گی تو ہم بھی ظاہر سی بات ان کی طرف لپکیں گے اور ان چیزوں کو، ان کی مقام اور ان کی اہمیت دینے کی ہم جو ہے بہرحال کوشش کریں گے۔ اس زمین کو جس کو ہم شام کہتے ہیں، وہاں ابراہیم علیہ السلام آئے، اور ابراہیم علیہ السلام کے آنے کے بعد کم و بیش تقریباً تمام انبیاء اسی زمین پر آئے۔ یہ سرزمین یاد رکھیے، یہ انبیاؤں کا مرکز رہی، یاد رکھیے۔ قرآن کو اگر لے لے تو 25 انبیاؤں کے اللہ نے رب العزت نام لیے، 25 میں سے آپ دیکھیں گے میجر انبیاء اسی علاقے کے جو شام میں آئے۔ اور اگر بائبل کو لے لے تو اس میں 75 انبیاؤں کے تذکرے آتے، نام آتے ہیں اس کے اندر، ان 75 لے لے تو اس میں سے میجر جو ہے یہیں ملیں گے آپ کو تقریباً۔ ٹائٹس کے ان کو نکالنے کے بعد شام سے اور خاص طور سے فلسطین سے اور خاص طور سے بیت المقدس اس کے اطراف میں جو بستے تھے، اس کے بعد تقریباً 1800 سال تک یہود گھومتے رہے دنیا کے اندر، یاد رکھیں۔ لیکن اس زمانے میں یہودی ایک جگہ جانے کے بدلے بھاگنا شروع ہوئے، اس کو بولتے ڈائسپورا، پورے دنیا میں بھاگ گئے وہ، اور بھاگنے کے بعد پھر 1800 سال تک گمشدہ رہے، اور 1800 سال بعد آ کے پھر انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ ہمارے پڑ دادا رہتے تھے، جگہ اب ہماری ہے، جس کو آج ہم فلسطین کہتے ہیں۔ اور اس علاقے کے تعلق سے اگر آپ دیکھیں کہ جس نے بھی مسجد اقصیٰ اور اس علاقے کے اندر جس کا بھی جو ہے سکہ رہا، جس کی بھی حکومت رہی، یہ دیکھا گیا کہ ساری دنیا کے اندر وہی لوگ غالب رہے، چاہے وہ پہلے بنی اسرائیل یہود تھے تو پورے دنیا میں وہ غالب تھے، عیسائی جب تک اس پر رہے وہ پورے دنیا میں غالب رہے، اور پھر مسلمان جب اس پر رہے تو وہ بھی پورے دنیا میں غالب رہے۔ آج یہ بہرحال کسی کے بھی حصے میں نہیں آتی، سب ٹکڑوں میں بٹا ہوا مسجد اقصیٰ۔ مسجد اقصیٰ کی زمین کی اگر آپ تاریخ پڑھیں گے، یہ وہ شہر قدس جس کو کہتے ہیں، یا مسجد اقصیٰ جو یہ وہ علاقہ ہے دنیا کا جس کے لیے سب سے زیادہ جنگیں لڑی گئی۔ لیکن یہ پوری تاریخ کو اگر آپ پڑھ لیں، پوری ہسٹری کو، تو یہ پوری ہسٹری کے اندر صرف ایک بار مسجد اقصیٰ جو ہے، یا وہ القدس کا علاقہ یا فلسطین کا علاقہ بغیر جنگ کی جو ہے کسی کو سونپا گیا، اور وہ تھا عمر ابن خطاب۔ ایک ہی بار ہوا پوری تاریخ میں، یونیک ہے یہ تاریخ کا پارٹ۔ صلیبی جو ہے مسجد اقصیٰ میں القدس کے اندر داخل ہوئے تو انہوں نے اتنی قتل و غارت گری کی، یہودیوں کو بھی مار دیا، عیسائیوں کو بھی مار دیا، خود اپنے بھائیوں کو مارا انہوں نے، چونکہ ان کا چرچ الگ تھا۔ اس کے بعد مسلمانوں کو مارا کہ مسلمان مطلب انسانوں کی لاشوں میں اور خون میں ان کے گھوڑوں کے جو گھٹنے تھے وہ ڈوبے ہوئے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وبعد، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ وقال عز وجل في القرآن المجيد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ وقال عز وجل في القرآن المجيد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ أما بعد، تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لائق و زیبا ہیں جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ہم تمام یہیں اس ہفتے واری درس کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اس مختصر سے وقت میں
میں جس ٹاپک پر آج آپ کے سامنے روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا وہ ٹاپک جو ہے وہ عنوان جو ہے یہ مقدسات سے ریلیٹڈ ہے، مطلب وہ چیزیں جس کو دین اور شریعت نے تقدس دیا ہے، اس کی اہمیت بتائی ہے، اس کی فضیلت بتائی ہے، اس کو مقدس قرار دیا ہے، یاد رکھیں۔ اور یہ اللہ رب العزت ویسے تو ہر دن، ہر وقت، ہر گھڑی، ہر جگہ، ہر مقام یہ جو ہے اللہ رب العزت کا ہے، ظاہر سی بات ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے جود اور کرم سے کچھ چیزوں پر فضیلت دی ہے، بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، سمجھ رہے آپ بات کو؟ جیسے مثال کے طور پہ ہر دن اللہ کا ہے، لیکن اللہ نے جمعہ کو سارے دنوں پر فضیلت دی ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح ہر مہینے اللہ تعالیٰ کے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے حرمت والے مہینوں کو دیگر مہینوں پہ کچھ فضیلت دے رکھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح ساری زمین اللہ رب العزت کی، یاد رکھیں، لیکن اس زمین میں بھی اللہ رب العزت نے کچھ زمین کو، کچھ علاقوں کو، کچھ جگہوں کو بعض جگہوں سے زیادہ فضیلت دی، یاد رکھیں، اس کی اہمیت بتائی، یاد رکھیں، تو اس کو ہم مقدسات کہہ رہے ہیں ایک عام زبان میں، مطلب وہ چیزیں جن کا تقدس ہے، یاد رکھیں، جس کی وجہ سے اس کو مقدس کہتے ہیں، جیسا مقدس مقام مسجد حرام ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح جو ہے مسجد نبوی ہے، یاد رکھیے، اسی طرح بیت المقدس ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے؟ اور بھی کچھ جگہوں کا اللہ رب العزت نے دیگر جگہوں پہ فضیلت دی ہے، جیسے ارض شام کو جو ہے، شام کی زمین کو اللہ نے فضیلت دی ہے، اسی طرح جو ہے ایک روایت میں آتا ہے یمن کو اللہ رب العزت نے فضیلت دی ہے، تو کچھ زمینوں پہ اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ یہ فضیلت ہے، یاد رکھیں۔ تو ہم لوگوں کے لیے ضروری ہے، جو میں آج جو 10 آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ ضروری ہے کہ ہم لوگ کچھ چیزوں کی جو اللہ رب العزت نے قاط فضیلت بتائی ہے، یا وہ چیز جو مقدسات میں سے، چونکہ آج کا میرا عنوان ہوگا انشاءاللہ عزیز بیت المقدس، اور جو ہے ارض شام کی تعلق سے ہم کچھ باتیں دیکھیں گے، اس کی مختصر تاریخ اور اس کی فضیلت دیکھیں گے۔ تو بیت المقدس اور ارض شام، اس کی مختصر سی تاریخ اور اس کی فضیلت کو میں آج آپ کے سامنے رکھوں گا، تاکہ ہمارے ذہن میں یہ چیز واضح ہو کہ ان کی کیا اہمیت ہے، اور جب ہمیں کسی چیز کی اہمیت پتہ ہوتی ہے تو ہم اس کے اعتبار سے، یاد رکھیے، اپنے اعمال کو، اپنے افعال کو اور دیگر چیزوں کو ڈالتے ہیں۔ تو تمام زمین اللہ کی ہے، لیکن اللہ نے بعض زمینوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، بعض جگہوں کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اسی طرح جو ہے مسلمانوں کو چاہیے کہ ان مقام مقدسہ جس کو کہیں گے، یہ مقدس مقامات جو ہے، ان کے تعلق سے وہ علم حاصل کریں، ان کو وہ جانیں، یاد رکھیں، اور جب اس کے تعلق سے علم حاصل کریں گے، ان کو جانیں گا، تو ظاہر سی بات ہے پھر اس میں رہنے کی کوشش کریں گا، اس کا تحفظ کرنے کی کوشش کریں گا، ٹھیک ہے؟ اس میں بسنے کی اور اس کو آگے بڑھانے کی اور ان اہمیت کو لوگوں کو بتانے کی کوشش کریں گا۔ تو پہلی چیز ہے ہم اس کا علم حاصل کریں، اور علم حاصل کرنے کے بعد ان چیزوں کو جانیں، ان چیزوں کو سمجھیں، اور سمجھنے کے بعد دوسروں تک پہنچائیں اور ان کی حفاظت کریں، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح اگر ہو سکے اللہ نے موقع دیا تو ان میں جانے کی، بسنے کی، انسان جو ہے وہ کوشش کرے، اور یہ تبھی ہوں گا جب انسانوں کو کسی چیز کے بارے میں علم ہوگا، یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح جو ہے اللہ رب العزت نے اس چیز کی مسلمانوں کو رغبت دلائی کہ جن چیزوں میں خیر ہوتی ہے، جن چیزوں میں برکت ہوتی ہے، ان چیزوں کی طرف مسلمان لپک کر جاتا ہے، ان چیزوں کی طرف وہ بڑھتا ہے۔ تو اسی طرح ان زمینوں کے تعلق سے جب ہم کو معلومات حاصل ہوں گی تو ہم بھی ظاہر سی بات ان کی طرف لپکیں گے، اور ان چیزوں کو، ان کی مقام اور ان کی اہمیت دینے کی ہم جو ہے بہرحال کوشش کریں گے۔ آئیے تو آج کے اس درس میں بہت مختصر سے میں ملک جو ہے جس کو ہم کہیں گے بیت المقدس اور ملک شام کے تعلق سے بہت مختصر تاریخ اور اس کی چند فضیلتیں یاد رکھی، بہت زیادہ تو نہیں رکھ پائیں لیکن چند فضیلتیں، 5 ایسی فضیلتیں میں ان کی دونوں کی رکھنے کی بہرحال کوشش کروں گا۔ تو پہلے ہم مختصر سی تاریخ دیکھتے ہیں، یاد رکھیں، بیت المقدس کی بولی یا ارض شام کی بولی، چونکہ بیت المقدس بھی اس کے اندر ہی آتا ہے، یاد رکھیے، جو کہ شام کی سرزمین ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب زمانہ تھا تو شام جو ہے وہ ایک بہت بڑے خطے کو کہتے تھے، جو کہ آج کے زمانے میں وہ کئی ممالک بن چکے ہیں، یہ کئی ملک وہاں ہیں، یاد رکھیے وجود میں۔ جیسے مثال کے طور پر جب ہم شام کہتے ہیں تو اس سے مراد اس زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فلسطین پورا آتا تھا، جس کو پیلسٹائن کہتے ہیں۔ اسی طرح شام کا جب لفظ آتا ہے تو اس کے اندر مکمل طور سے یاد رکھیں اردن آتا تھا، جس کو ہم جارڈن کہتے ہیں۔ اسی طرح مکمل طور سے سوریہ آتا تھا، جس کو ہم سیریا کہتے ہیں۔ اسی طرح لبنان آتا تھا، یاد رکھیں۔ تو یہ مکمل ایسے کئی ممالک ہیں بھی، اور اس کے علاوہ بھی کچھ علاقے آگے اور پیچھے ہوتے تھے، یاد رکھیں۔ تو اس زمین کو شام کہتے تھے، اس خطے کو شام کہتے تھے۔ اب ایگزیکٹلی میں اس لیکچر کے اندر تو آپ کو بارڈرز ڈیفائن نہیں کر پاؤں گا، لیکن رفلی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ 4 ممالک تو شام کے اندر آیا ہی کرتے تھے اس زمانے میں، یاد رکھیں۔ اور اس کے علاوہ بھی کچھ علاقے، اس کے دیگر اطراف اور اکناف جس کو کہیں گے، وہ بھی شام کا علاقہ کہلایا کرتے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب احادیث کے اندر شام کی طرف اشارہ کیا تو ظاہر سی بات ہے اس سے مراد آج کے زمانے میں یہ تمام ممالک اس میں آتے ہیں، یاد رکھیں۔ اس چیز کو ہم جو ہے ذہن نشین کر لیں، یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ اب آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں، اور آج کا جو میرا لیکچر ہوگا وہ 3 نکات پر مشتمل ہوگا۔ 3 پوائنٹس ہم میجر اس کے اندر دیکھیں گے۔ پہلا پوائنٹ ہم دیکھیں گے مختصر تاریخ دیکھیں گے ملک شام کی، بنی اسرائیل کے دور تک، مطلب بنی اسرائیل جب اس پہ حکومت کرتے رہی، شام کی تاریخ کیا رہی، چونکہ بیت المقدس بھی شام کے اندر ہی آتا ہے، اس لیے ہم پہلے اس کی تاریخ دیکھیں گے، اور بنی اسرائیل کے بارے میں کچھ چیزیں جانیں گے کہ ان کے اندر جب ان کے پاس یہ زمین تھی تو انہوں نے اس کی کیا کیا۔
دوسری چیز دیکھیں گے، مختصر سی تاریخ دیکھیں گے ملک شام کی، چونکہ بیت المقدس اسی میں آتا ہے، اسلامی دور کے اندر کیسی تھی. اور اس کے بعد تیسرا ہم دیکھیں گے مسجد اقصیٰ، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے بیت المقدس جس کو کہتے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ ملک شام کے بارے میں کچھ فضیلتیں، کچھ باتیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فضائل میں بیان کیے، وہ باتیں میں انشاءاللہ عزیز آج آپ کے سامنے رکھوں گا. تو 3 نکات پر مشتمل ہوں گا کہ ہم شام کی مختصر تاریخ، یہ بنی اسرائیل کے دور میں، پھر شام کی مختصر تاریخ اسلامی دور میں، اور اس کے بعد مسجد اقصیٰ اور شام کے تعلق سے کچھ فضائل جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن نے بیان کی، وہ میں آپ کے سامنے آج رکھنے کی جو ہے کوشش کروں گا. تو چلیے آئیے پہلے ہم دیکھتے ہیں مختصر تاریخ دیکھیں گے، بہت شارٹ، بہت ہی بریف اور بہت شارٹ میں بہت ہی مختصر بالکل کہیں گے، کوئی ٹائم لائن بھی نہیں ہے اس کی، ایک شارٹ میں اس کی تاریخ رکھنے کی کوشش کروں گا. شام کے تعلق سے بہت مختصر سا ان شارٹ میں ایک آپ کے سامنے تاریخ رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. سب سے پہلی چیز یاد رکھیں، شام کے تعلق سے اگر ہم دیکھیں تو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کو ہم دیکھتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اہلیہ جو ہے سارہ علیہ السلام اور اپنے بھتیجے لوط علیہ السلام کو لے کر جو ہے آپ بابل شہر کے اندر تھے، مطلب جس کو کہیں گے میسوپوٹیمیا یا آج کے دور کا عراق ہوتا تھا. وہاں سے پھر آپ نکلے، اس زمانے میں بیبلون اس کو کہتے تھے، وہاں سے آپ نکلے اور آپ نے ہجرت کر کے اس جگہ کو جو ہے اپنا جس کو کہیں گے رہائش گاہ یا اپنے آپ کو وہاں رہنا آپ نے پسند کیا، اور پوری دعوت پھر وہاں سے نکل کر آپ نے مختلف علاقوں میں کیا درکی. اور اس زمانے میں یہ علاقہ کنان کہلاتا تھا، اور کینانائٹ بول کے کچھ قومیں تھی وہاں رہتی تھی. بہرحال تو کنان اس علاقے کا نام تھا، اور یہاں کے ایک شہر الخلیل جس کو آج کے زمانے ہیبرون کہتے ہیں، اس کو آپ نے مرکز بنا اپنی دعوت کا. اور پھر یہاں سے آپ مصر گئے، اور یہاں سے آپ مختلف مقامات پہ گئے، اور لوط علیہ السلام بھی یہیں رہے، اور سوڈوم اور گومورہ نامی جو بستیاں تھیں یاد رکھے وہاں آپ بسے رہے یاد رکھے، اور ابراہیم علیہ السلام جو الخلیل کے اندر بسے. اور واللہ عالم بہرحال باقی کیا رہا ہوں گا، کہاں کا کیسے کیا، لیکن اس زمین کو جس کو ہم شام کہتے ہیں وہاں ابراہیم علیہ السلام آئے. اور ابراہیم علیہ السلام کے آنے کے بعد کم و بیش تقریباً تمام انبیاء اسی زمین پر آئے. تو یاد رکھیے یہ انبیاؤں کی سرزمین ہے، یاد رکھیے جو شام ہے، یاد رکھیے جس میں نے آپ کو بتایا جو 4 بڑے ملک اس میں آتے ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی علاقے اور خطے آتے ہیں دوسرے ممالک کے، جس کے اندر فلسطین، اس کے بعد جارڈن، اس کے بعد سیریا اور لیبنان، یاد رکھیے. اس کے علاوہ بھی کچھ علاقے اس میں آتے تھے. بہرحال تو یہ انبیاؤں کی زمین رہی ہے، مطلب یہاں ہر بستی، ہر علاقے میں آپ جائیں گے تو قدیم بستیاں موجود ہیں، اور کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی نبی کا واقعہ یا تو بائبل میں موجود ہے، یا تو روایتوں کے اندر موجود ہے یہود و نصارہ کی، یا تو قرآن نے پھر بہت ساری چیزوں کو خود درج کیا کہ فلاں جگہ فلاں ہو. ٹھیک ہے، تو بہرحال تو ابراہیم علیہ السلام یہاں گئے. اب اللہ رب العزت نے دیکھے جب ابراہیم علیہ السلام سکونت پذیر ہوئے یا سکونت اختیار کی، یہاں رہنا پسند کیا، تو اللہ رب العزت نے قرآن میں کیا کہا یاد رکھیے. اس کے تعلق سے اللہ رب العزت فرماتا اور کہتا ہے وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ. اللہ فرماتا اور کہتا ہے کہ اور ہم نے ابراہیم اور لوط کو بچا کر اس زمین کی طرف لے گئے جس میں ہم نے تمام جہان والوں کے لیے برکت رکھی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو تمام عالم کے لیے برکت والا قرار دیا کہ کہا ہم نے پھر ان کو وہاں سے نکالا، نجات دی، اور اس زمین کی طرف لے گئے جس میں عالم کے لیے اللہ رب العزت نے برکت رکھی تھی، یاد رکھی. تو یہ برکت والی زمین ہے، یاد رکھیے. اس زمین کی فضیلت ہے. ارض شام جو ہے یہ مقام محشر بھی یاد رکھیے، اور بھی اس کی فضائل ہے. بہرحال تو یہاں ابراہیم علیہ السلام نکل کر ہجرت کر آئے، اور پھر یہیں سکونت پذیر ہے. یہیں آپ نے اس کو اپنے دارالدعوہ بنایا، دعوت کا اپنا گھر بنا، یہیں سے پوری دعوت لے کے سارے عالم تک بہرحال میسیج آپ لے کر جاتے رہے. اب اس کے بعد جو ہے دوسرا اگر ہم لیں ابراہیم علیہ السلام کئی نبی آئے، انبیاء آئے. اب پوری تاریخ اور پوری ڈیٹیلز تو بہرحال ہم نہیں لیں گے، لیکن اس کے بعد ایک بڑا دوسرا ہم واقعہ لیں گے جو ہے موسیٰ علیہ السلام ہجرت کر کے یہاں، اور بنی اسرائیل اس طرح سے یہاں آپ پہنچی. یاد رکھیے ابھی وہاں سے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں یہ شام میں تھے، لیکن پھر یوسف علیہ السلام کے زمانے میں یہ چلے گئے مصر، اور پھر اس کے بعد یہ مصر میں بسے رہے، حتیٰ کہ جب تک یہ دین پر چلتے رہے اللہ ان کو عروج دیتا رہا. پھر جب انہوں نے دین کو چھوڑ دیا تو اللہ نے ان کو پستی اور زوال میں ڈال دیا. پھر یہ حکومت سے نکل کر غلامی میں آ گئے، اور غلامی میں اس بدترین غلامی میں آ کے ان کے بچوں کو ذبح کر دیتا فرعون، اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیا کرتا تھا. پھر اللہ رب العزت نے ان پر فضیلت کی اور ان کے طرف رخ کیا اور ان پر پھر اپنا فضل کیا، چونکہ یہ چرندہ لوگ تھے اللہ کے، تو اللہ نے وہ کیا. اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو بہرحال پیدا کیا، اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے یہ نکل کر جو ہے اس غلامی سے نکل کر آزادی کی طرف آئے، اور پھر واپس سے یہ شام میں چلے آئے. اور پورا واقعہ آپ جانتے ہیں، سینا میں جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو لے کر اللہ نے کیا کیا حکم دیا. تو پھر موسیٰ علیہ السلام کا ایک زمانہ جس کو ہم کہیں گے ایک بڑا اہم دور ہے، جب بنی اسرائیل وہاں سے نکلی، مصر سے نکلی، اور واپس جو ہے شام کے علاقے میں جس کو ہم کہہ رہے ہیں وہاں واپس آ گئی. اور اللہ رب العزت نے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 21 میں دیکھیے کیا فرمایا، کہا یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرین. اللہ فرماتا اے میری قوم، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میری قوم والو، اس مقدس زمین میں
داخل ہو جاؤ۔ تو یہاں دیکھیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم تم مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ۔ اوپر والی آیت میں ہم نے دیکھا تھا اللہ نے فرمایا اس کو ہم نے برکت والا بنایا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میری قوم برکت والی زمین مطلب شام کی سرزمین پہ داخل ہو جاؤ۔ پھر کیا فرما کہا ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے نام لکھ دی ہے، اور جو پیٹھ کے بل واپس نہ پلٹ جاؤ کہ پھر نقصان میں پڑ جاؤ۔ لیکن بنی اسرائیل نے بہرحال باوجود اس وارننگ کے موسیٰ علیہ السلام کے اور نافرمانی کی، اور پھر بہرحال وہی کر بیٹھے جو ان کو کرنا تھا، اس زمین میں داخل ہوئے، لیکن نافرمانی کے ساتھ تو اللہ نے سزا سنائی، 40 سال گھومتے رہے، اور بہرحال پورا واقعہ آپ جانتے ہیں۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کوئی حکومت تو بہرحال یہاں نہیں بنی، اسٹیبلش کوئی کنگڈم نہیں بنا، یاد رکھیے ابھی بنی اسرائیل کا۔ اس کے بعد جو ہے تیسرا واقعہ ہم دیکھیں گے وہ ہے جو ہے یوشع ابن نون علیہ السلام۔ یہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آپ کے ایک صحابی تھے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آپ کو نبوت عطا کی۔ تو یوشع ابن نون جو ہے علیہ السلام، ان کے زمانے میں بنی اسرائیل کو وہاں حکومت ملی، اور بنی اسرائیل اب ایک اسٹیبلش حکومت کے فارم میں آئی، اور شام کی سرزمین پہ بنی اسرائیل کا ایک طرح سے ہم کہیں گے حکومت قائم ہوئی، یاد رکھیے۔ اور پھر وہاں جو ہے بنی اسرائیل نے فتح حاصل کی، وہ پوری سزا بھگتنے کے بعد جو نافرمانی اللہ کی تھی موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، اور نکل کر پھر بہرحال اللہ رب العزت نے ان کو اس پستی سے نکال کر پھر حکومت عطا فرمائی، اور یہ تاریخی حوالے اس کے تعلق سے بہت سارے ملتے ہیں۔ اس کے بعد ہم چوتھی چیز جو دیکھیں گے اس کے اندر، یاد رکھیے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے بعد یہ سرزمین، یاد رکھیے یہ انبیاؤں کا مرکز رہی، یاد رکھیے، اور انبیاء علیہ السلام کی یہاں آمد ہوتی رہی پے در پے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ہر بستی میں، ہر جگہ، مطلب اس کی تاریخ کو آپ اٹھا لے تو اتنے واقعات موجود ہیں۔ جیسے کہ اگر ہم اپنی قرآن کو اگر لے لیں تو 25 انبیاءوں کے اللہ رب العزت نام لیے، 25 میں سے آپ دیکھیں گے میجر انبیاء اسی علاقے کے جو شام میں آئے، اور اگر بائبل کو لے لیں تو اس میں 75 انبیاؤں کے تذکرے آتے، نام آتے ہیں اس کے اندر، ان 75 لے لیں تو اس میں سے میجر جو ہے یہیں ملیں گے آپ کو تقریباً، یا تو کہیں اور پیدا ہوئے تو یہاں آ گئے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کہیں اور تھے یہاں آ گئے، موسیٰ علیہ السلام کہیں اور تھے یہاں آ گئے، سمجھ رہا؟ تو یہاں یاد رکھیے یہ مرکز بنا رہا انبیاؤں کا، اور لوگ آتے رہے، مطلب انبیاؤں کا یہ رہائش گاہ رہی، یاد رکھیے انبیاؤں کی جگہ رہی، مطلب یہ انبیاؤں کی سرزمین رہی، یاد رکھیے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس کو بڑا برکت والا بنایا، اس لیے کہ بڑی برکت والی شخصیتیں بھی یہاں گزری، یاد رکھیے۔ بہرحال تو یہاں یہ چلتے رہا، اور یہ سلسلہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد تھوڑا بہت آگے پیچھے ہوتا رہا تاریخ میں، بہرحال لیکن لگاتار، مطلب بنی اسرائیل اپنی گناہ کی وجہ سے کبھی کبھار یہاں سے نکالی گئی، پھر واپس، جیسا بخت نصر کے زمانے میں، یاد رکھیے وہ بابل کا ایک بادشاہ تھا، اللہ رب العزت نے ایک وعدہ بھی کیا تھا بنی اسرائیل سے کہ وہ سرکشی کریں گے اور اللہ ان کو سزا دیں گا۔ تو پہلی سزا ان کو بخت نصر کے زمانے میں ملی، اور دوسری سزا جب اللہ کا وعدہ ہوا تو یہ ٹائٹس بول کے ایک بادشاہ تھا جو عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے اٹھائے جانے کے 70 سال بعد آیا، اس نے ان کو نکالا، اور ٹائٹس کے ان کو نکالنے کے بعد شام سے، اور خاص طور سے فلسطین سے، اور خاص طور سے بیت المقدس اس کے اطراف میں جو بستے تھے، اس کے بعد تقریباً 1800 سال تک یہود گھومتے رہے دنیا کے اندر، یاد رکھیے بنی اسرائیل گھومتے رہے، اور 1800 سال بعد 1924 کے اندر پھر واپس وہ آ کر انہوں نے اپنا ایک اسٹیٹ قائم کرنے کا بہرحال دعویٰ کیا، اور اس کے بعد وہ جو کچھ آپ جانتے ہیں تاریخ، بہرحال تو یہ ایک زمین رہی انبیاؤں کی، یاد رکھیے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کا عروج ہو گیا، اور شام کی زمین جو ہے سرزمین جو ہے ایک بہت بڑی سلطنت بن گئی، اور ایک امپائر وہاں انہوں نے قائم کیا، یاد رکھیے، اور یہ دو بہت رینونڈ بادشاہ، یاد رکھیے، مطلب تاریخ میں ہسٹوریکلی ان کے تعلق سے بہت ساری باتیں ملتی ہے۔ اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ قول کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ جو مشہور بادشاہ ہو، یاد رکھیے جو ایمان والے تھے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ ذوالقرنین اور سلیمان علیہ السلام بہت مشہور ہے، یاد رکھیے یہ دو لوگ۔ تو سلیمان علیہ السلام جس کو داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام، یہ دونوں کے زمانے میں بنی اسرائیل یا شام کا علاقہ بڑا مشہور ہو گیا، اور زبردست جو ہے بنی اسرائیل نے اس پر حکومت کی، اور ایک زبردست سلطنت اس پہ قائم کی۔ لیکن بہرحال سلیمان علیہ السلام کے جاتے ہی، یاد رکھیے جو بائبل کی روایتیں ملتی ہے، بچوں میں اختلاف ہوا، حکومت میں اختلاف ہوا، قوم نے نافرمانی شروع کر دی، اور پھر زوال پذیر ہوئی، اور کئی بار ان پر عذابات آتے رہے۔ اس کے بعد یاد رکھا کہ بنی اسرائیل کی سرکشی کے نتیجے میں بخت نصر کی آمد ہوئی، اور یہ اللہ رب العزت نے ان کو پہلے سے وعدہ کر چکا تھا انبیاء کے ذریعے کہ تم سرکشی کرو گے اور ہم تم کو سزا دیں گے، جس کے تعلق سے سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 4 اور 5 میں اللہ نے کیا فرمایا؟ ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ان کی کتاب میں صاف فیصلہ کر دیا تھا کہ تم زمین میں 2 بار فساد برپا کرو گے اور تم بڑی زبردست زیادتیاں کرو گے۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا ان دونوں وعدوں میں سے پہلے کے آتے ہی ہم نے تمہارے مقابلے پر اپنے بندے بھیج دیے جو بڑے لڑاکے تھے، بس وہ تمہارے گھروں کے اندر تک پھیل گئے، اور اللہ کا یہ وعدہ پورا ہونا ہی تھا۔ اور یہ بختہ نصر کے تعلق سے جتنے بھی لوگوں نے لکھا ہے کہا کہ یہ وہی تھی پہلا جو وعدہ تھا، بختہ نصر آیا جس کو نبوکڈ نظر بولتے ہیں انگلش میں۔ یہ بابل کا بادشاہ تھا، میسوپوٹیمین کنگ تھا،
وہاں سے نکلا اور یہ بنی اسرائیل پہ اس نے مطلب پورے شام کے علاقے پہ اس نے حملہ کیا، قبضہ کیا، اور اس زبردست قسم سے یہ جنگ ہوئی اور اس زبردست قسم سے یہود کو مارا گیا کہ روایت میں آتا ہے کہ اس نے یہودیوں کی ایک بڑی آبادی ختم کر دی، باقیوں کو غلام بنا لیا، ہر یہود کو گھر سے نکالا گیا اور گھر سے نکال کر باندھ کر ان کو سب کو کہاں لے گیا؟ بابل لے گیا اپنے ساتھ۔ لیکن اس کے بعد کچھ صدیوں بعد ان کو پھر آزادی ملی واپس آنے کی، پھر یہ واپس آئے، پھر انہوں نے اپنا کنگڈم اسٹیبلش کیا، پھر یہ وہاں کر رہنے لگے، یاد رکھیے۔ اور پھر دوسرا وعدہ اللہ تعالیٰ کا جو علماء لکھتے ہیں وہ تب ہوا جب عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 70 عیسوی میں پھر انہوں نے نافرمانی کی، پھر گناہ کی، اللہ رب العزت نے پھر جو ہے ٹائٹس کو بھیج دیا اور اس نے آ کر پھر اس پہ حملہ کیا، اور پہلی بار بھی جب حملہ ہوتا بخت نصر کا پورا علاقہ بیت المقدس ملا کر سب کچھ اس نے ڈھا دیا تھا۔ دوسری بار بھی سیم ہوا، وہ لوگ گھسے اور انہوں نے سب کچھ برباد کر دیا یہودیوں، سب کچھ مطلب سب کچھ برباد، یہاں تک کہ مسجد اقصیٰ کو بھی تہس نہس کر دیا، پورا برباد کر دیا اور پورے بستیوں کو آگ لگا دی اور پھر غلام بنا کے یہودیوں کو لے گیا۔ لیکن اس زمانے میں یہودی ایک جگہ جانے کے بدلے بھاگنا شروع ہوئے، اس کو بولتے ڈائسپورا، پورے دنیا میں بھاگ گئے وہ، اور بھاگنے کے بعد پھر 1800 سال تک گمشدہ رہے، اور 1800 سال بعد آ کے پھر انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ ہمارے پڑ دادا رہتے تھے، جگہ اب ہماری ہے، جس کو آج ہم فلسطین کہتے ہیں۔ تو یہ بڑا تعجب خیز دعویٰ تھا ان کا، بہرحال مطلب 1800 سال پہلے میرے والدین یا میرے آبا و اجداد جس زمین پر ہے، 1800 سال بعد آ کے وہاں کے لوگ جو آج اس کے مالک ہیں ان کو ہٹا کے میں کہوں کہ میرا اس پر دعویٰ اس لیے کہ 1800 سال پہلے ہم یہاں تھے، تو اللہ نے عذاب دیا ان پر اور ان کو اپنی بستی اور علاقے چھوڑ کر وہاں سے بھاگنا پڑا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا، تو یہ اس طرح سے بہرحال ان کے ساتھ ہوا۔ اسی طرح جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت یہاں بھیجا، جیسے کہ ہم جانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے قوم سے تمام نبی شام میں آئے، یہاں تک کہ زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام اور پھر عیسیٰ علیہ السلام، اور عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی تھے، یاد رکھے، جو اس سرزمین پر آئے، اور یہ سیکنڈ لاسٹ نبی تھے جو دنیا میں بھیجے گئے، یاد رکھیے۔ ان کی آمد پھر سے ایک بار ہونے والی قیامت سے پہلے، اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو کہ عرب میں جو ہے مکہ میں پیدا ہوئے اور مکہ اور مدینہ اور اس کے اطراف میں آپ رہے، اور آپ کا انتقال مدینہ میں ہم سب جانتے ہیں۔ بہرحال عیسیٰ علیہ السلام تک یہاں رہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، یہودیوں نے پھر چال بازیاں کی، سرکشی کی، ان کے پیغام کو نہیں مانا، ان کو جھٹلایا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ان کی والدہ پر الزام لگایا، حالانکہ یہ جانتے تھے نبی حق، سب کچھ انہوں نے کیا اور بڑا ہی فتنہ اور فساد کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے وقت کی حکومت کو بہکایا، عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت اور آپ کے مشن کے خلاف حکومت بہکاوے میں آگے، حکومت نے پھر ایک سزا سنا دی، چونکہ یہودیوں کو وہ اہم مانتی تھی، ان کے فتنے اور سرکشیوں کو بھی رومی سمجھتے تھے کہ بڑی فتنہ باز قوم ہے، تو لہٰذا ان کی بات سن لی جائے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر سزا نافذ کی کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اٹھا لیا، یاد رکھے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن میں اس بات کو یوں فرمایا اور کہا، وَقَوْلِهِمْ إِنَّ قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مریم رسول اللہ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبہ لهم، کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے، اور یہود یہ کہنے کے سبب کہ ہم نے اللہ کے رسول عیسیٰ جو ہے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا، حالانکہ نہ تو انہوں نے عیسیٰ کو قتل کیا نہ سولی پر چڑھایا، بلکہ ان کے لیے عیسیٰ کا شبیہ بنا دیا گیا تھا۔ یقین جانو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کرنے والے ان کے بارے میں شک میں ہیں، انہیں اس کا کوئی یقین نہیں سوائے بے بنیاد باتوں پر عمل کرنے کے۔ ہاں یہ یقینی ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، تو انہوں نے ارادہ کیا، اللہ نے ان کو بچا لیا۔ اللہ نے فرمایا بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے ان کو اپنے طرف اٹھا لیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کو، اور ہم سب جانتے ہیں بعد میں قیامت سے پہلے آپ آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بالکل آخری دور جس کو ہم کہیں گے، جو بنی اسرائیل کے تعلق سے ہم کہیں گے یہود و نصارہ کے تعلق سے جو شام پہ جن کی حکومت رہی، وہ تھا کانسٹنٹائن کا ایمپرر، جو تھا کانسٹنٹائن ایک ایمپرر تھا، جس کو اردو میں شاید قسطنطین یا قسطنطین بہرحال کہا جاتا ہے۔ تو کانسٹنٹائن ایمپرر تھا، اور اس نے بہرحال 313 عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 313 عیسوی کے اندر اس نے عیسائیت کو قبول کیا۔ وہ بڑی مشہور وہ ہوئی، اور میلان کے اندر جو انہوں نے ایک بیٹھک بٹھایا اور اس نے پھر اپنا عیسائیت کا دعویٰ کیا، اور اپنے اسٹیٹ مطلب کرسچینٹی کو اسٹیٹ اینڈ آفیشیل ریلیجن اس نے ڈکلیئر کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد پھر ظاہر سی بات ہے کانسٹنٹائن کی اور اس کے آنے والے لوگوں کی حکومت کب تک رہی؟ مسلمانوں کے دور شروع ہونے تک، مطلب عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے تک پھر انہی کی حکومت رہی۔ تو ایک طرح سے ابراہیم علیہ السلام سے لے کر تو کانسٹنٹائن تک، یا اس کے بعد اس کی آنے والی پیڑھیوں تک جو ہے، جب تک کہ جو ہے اسلامی حکومت قائم نہیں ہو، جو ہے عمر ابن خطاب رضی دوسرے خلیفہ کی جو خلافت شروع ہوئی، تب تک کہ جو ہے پھر یہ جو ہے وہاں تک جو ہے عیسائیوں یہود یا عیسائیوں کے ہاتھ میں بہرحال یہ علاقہ رہا۔ اور اس علاقے کے تعلق سے اگر آپ دیکھیں کہ جس نے بھی مسجد اقصیٰ اور اس علاقے کے اندر جس کا بھی جو ہے سکہ رہا، جس کی بھی حکومت رہی، یہ دیکھا گیا کہ ساری دنیا کے اندر وہی لوگ غالب رہے، چاہے وہ پہلے بنی اسرائیل یہود تھے تو پوری دنیا میں وہ غالب تھے،
عیسائی جب تک اس پر ہے وہ پورے دنیا میں غالب رہے، اور پھر مسلمان جب اس پر ہے تو وہ بھی پورے دنیا میں غالب رہے. آج یہ بہرحال کسی کے بھی حصے میں نہیں آتی، سب ٹکڑوں میں بٹا ہوا ہے مسجد اقصیٰ. مسجد اقصیٰ اصل جو ہے مسلمانوں کے حصے میں آتی ہے، لیکن عبادت کی وہاں اجازت نہیں، کبھی کبھار کھولتے ہیں کچھ خاص موقعوں پر. باقی دوسرے حصے یہودیوں نے بانٹ لیے، ایک حصہ یہودیوں کے حصے میں جاتا ہے. مسجد اقصیٰ جو ابھی وہ مسلمانوں کے حصے میں آتی ہے، لیکن عبادت کی اجازت کسی کو نہیں، کبھی کبھار کھولی جاتی ہے. وہ ڈوم آف دی راک جو قبۃ الصخرہ جو ہے وہ مسلمانوں کا حصہ ہے، اس کے اندر اجازت ہے، اور ایک حصہ بیت لحم کا وہ عیسائیوں کو دے دیا گیا ہے. تو ایسے 4 حصے اس کے، جس میں سے ایک مسلمان، ایک یہود، ایک عیسائی، اور ایک حصہ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کا. مطلب چابی ان کے پاس ہی آج بھی، لیکن عبادت کی اجازت آج بھی اندر نہیں. کئی بار کھولا جاتا ہے اور ساری چیزیں جو کچھ ہوتی ہے جب کھلتا ہے آپ سب دیکھتے ہیں ٹی وی کے اوپر. بہرحال ٹھیک ہے، تو اس طرح سے یہ حکومت رہی، یاد رکھیے، بنی اسرائیل کو ہم کہیں گے شام میں. اس کے بعد کا دور یاد رکھیے، بہت مختصر سی تاریخ ہم دیکھیں گے جب اسلامی حکومت رہی، اور مسجد اقصیٰ اور شام کے تعلق سے بہت مختصر یاد رکھیے. اور یہ سب ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے، پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے، میں سیاسی نقطہ نظر سے نہیں رکھ رہا ہوں. تو پہلی چیز یاد رکھیے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں اس کے اطراف کے علاقے کم و بیش قبضہ کر لیے گئے تھے، لیکن یہ بھی قبضے میں نہیں آیا تھا. ٹھیک، اس کے بعد یاد رکھیے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، جو کہ بہت ہی قریب کا زمانہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس لیے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کم و بیش 2 سال اور 3 مہینے کے قریب آپ کی خلافت رہی، یاد رکھیے. اس کے بعد عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت قائم ہوئی، اور 16 ہجری کے اندر، جس کو ہم کہیں گے 637 کرسچن ایرا عیسوی کے اندر، یاد رکھیے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی جو فوجیں تھیں، مطلب مسلم جو فوجیں تھیں، انہوں نے اس کو گھیر لیا. اور اس کے بعد جو عیسائیوں نے طے کیا کہ یہ اس کی چابیاں جو ہے مسلمانوں کے خلیفہ اگر خود آتے ہیں لیڈر تو ان کو سونپ دیں گے بغیر جنگ کے. اور یاد رکھیے مسجد اقصیٰ کی اگر آپ تاریخ اگر پڑھیں گے، مسجد اقصیٰ کی زمین کی اگر آپ تاریخ پڑھیں گے، یہ وہ شہر قدس جس کو کہتے ہیں، یا مسجد اقصیٰ جو یہ وہ علاقہ ہے دنیا کا جس کے لیے سب سے زیادہ جنگیں لڑی گئی، جس کے لیے سب سے زیادہ خون بہا، یاد رکھیں، اور جس کے لیے سب سے زیادہ جانے گئی زمین کے لیے، یاد رکھیں. مطلب اس کے محاصروں کی اور جنگوں کی اور فتوحات کی اگر لسٹ نکالے تو ایک قدیم زمانے سے لوگ اس کے لیے لڑ رہے ہیں. تو یہ اس کی زمین کی تاریخ جو بڑی خونریز ہے، یاد رکھیے اطراف، کیونکہ شر پسندوں نے کبھی پسند نہیں کیا کہ لوگ امن کے ساتھ ایسے علاقوں میں رہیں، ہمیشہ آپ دیکھ لیجیے. لیکن یہ پوری تاریخ کو اگر آپ پڑھ لیں، پوری ہسٹری کو، تو یہ پوری ہسٹری کے اندر صرف ایک بار مسجد اقصیٰ جو ہے، یا وہ القدس کا علاقہ یا فلسطین کا علاقہ بغیر جنگ کی جو ہے کسی کو سونپا گیا، اور وہ تھا عمر ابن خطاب. ایک ہی بار ہوا پوری تاریخ میں. یونیک ہے یہ تاریخ کا پارٹ کہ انہوں نے سمجھ گئے تھے کہ مسلمان چونکہ اطراف کا پورا علاقہ گھیر چکے تھے، حتیٰ کہ یہ ادھر مصر کی باؤنڈریز تک جا چکے تھے. پھر آپ جانتے ہیں آگے مصر میں جو ہے عمرو بن عاص جو کہ فاتح مصر ہے، انہوں نے پورا مصر اور پورا نارتھ افریقہ جیت لیا. تو کہیں نہ کہیں عیسائی کلرجی جس کو کہتے ہیں، ان کے جو پاپائیت تھی وہ جان چکی تھی کہ اب یہ ٹھیک نہیں ہے، ہم جنگ جیت نہیں سکتے. یہ مسلمانوں نے تو جو ہے بزنطینی حکومت کو کھدیڑ دیا تھا پورے شام سے. اب ان کو یقین تھا کہ جو فلسطین کا القدس کا علاقہ بڑا چھوٹا تھا، جب انہوں نے سب آس پاس کا علاقہ لے لیا تب یہ کیا مشکل ہے. حکمت کا تقاضا بھی تھا، وقت کی ضرورت بھی تھی، امن کے ساتھ انہوں نے چابیوں کو سونپ دیا. اور ہم کہیں گے 637 کرسچن ایرا میں عیسوی میں یہ مسلمانوں کے ہاتھ آیا، پہلی بار آیا. اور اس کے بعد عمر ابن خطاب زن کے دور میں آیا، اور یہ پہلا واقعہ تھا تاریخ کا جو بغیر جنگ کے آیا. سمجھ رہے ہیں؟ اس کے بعد ہم کہیں گے صلیبی جنگیں ہوئی. تو مطلب صلیبی جنگ جو چھڑی، یاد رکھیے، اور صلیبیوں نے پھر اس پر پھر سے قبضہ کیا، جو کہ 1099 عیسوی کے اندر 1099 کرسچن ایرا میں صلیبی جنگیں ہوئی. اور اس کے بعد اس پہلی جنگ تو بہرحال وہ بہت آسانی سے ہار گیا، لیکن دوسری تیسری اس کا جنگیں چلتی رہی. اس کے بعد جو 1099 کے اندر، یاد رکھیے 1099 میں انہوں نے اس کو واپس لے لیا. یاد رکھیے جو کہ اگر ہم 637 ایرا سے اگر لے، کرسچن ایرا سے جو ہے عمر ابن خطاب زن کا دور تھا، تو یہاں تک تو تقریباً کم و بیش 460 سال تھا جو مسلمانوں کے پاس یہ کنٹینیوس لگاتار رہا. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ 1099 کے اندر یہ جو ہے پھر سے جو ہے عیسائیوں کے ہاتھ میں چلا گیا، اور پھر صلاح الدین ایوبی کے ذریعے جو ہے 1187 عیسوی میں پھر واپس آ گیا. 1187 کرسچن ایرا میں پھر واپس آ گیا. تو گویا پھر 88 سال یہ عیسائیوں کے پاس چلا گیا، 88 ایئرس پھر یہ عیسائیوں کے پاس رہا. تو یہ جو قبضہ ہوا یاد رکھیے صلیبی جنگوں کے بعد جو ہے 1099 میں، تو اس کی تاریخ موجود ہے. اس کی تاریخ خود یورپ نے لکھی. چلیے ہم تو مسلمان ہیں تو وہ تو کچھ بولیں گے کہ بھائی ہم پہ ظلم ہوا، لیکن جو تاریخ یورپ میں لکھی گئی اتنی خونریز ہے کہ انہوں نے خود لکھا کہ جب کروسیڈرز جو ہے صلیبی جو ہے مسجد اقصیٰ میں القدس کے اندر داخل ہوئے، تو انہوں نے اتنی قتل و غارت گری کی، یہودیوں کو بھی مار دیا، عیسائیوں کو بھی مار دیا، خود اپنے بھائیوں کو مارا انہوں نے، چونکہ ان کا چرچ الگ تھا. اس کے بعد مسلمانوں کو مارا کہ مسلمان مطلب انسانوں کی لاشوں میں خون میں ان کے گھوڑوں کے جو گھٹنے تھے وہ ڈوبے ہوئے تھے.
اب اندازہ لگائیے ایک گھوڑا تقریباً 18 انچ 12 انچ 16 انچ پہ اس کا گھٹنا، وہاں تک لاشوں میں اور خون کے اندر زمین کو انہوں نے وہ کر دیا تھا. اتنا ظلم انہوں نے کیا. حالانکہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر آئے تھے، یہ مسجد اقصیٰ کی آزادی کے نام پر آئے تھے، لیکن انہوں نے بڑا ظلم اور بڑا جبر اور بڑی زبردستی کی آس پاس کی قوموں پہ. حتیٰ کہ انہوں نے کچھ علاقوں میں تو یہ تک کیا، یہ تاریخی ریکارڈڈ ہے، کوئی میں اپنی منمانی بات نہیں کر رہا ہوں، کہ انہوں نے جن علاقوں میں قبضہ کیا تو وہاں کی آبادیوں میں جو کہ خاص طور سے مسلمان تھی، انہوں نے انسانوں کو پکا کر کھایا. اس لیے جب صلیب اور صلیبی جنگوں کی بات آتی ہے، یا جب کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم بھی وہی حال کریں گے مسلمانوں کا جو صلیبی جنگوں میں ہوا، تو یہ مسلمانوں کے لیے قابل برداشت بات نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس میں اتنا ظلم اور زیادتی بھی انسانیت کے اوپر کہ تاریخ میں آپ کو اتنی ظلم و زیادتی نہیں ملے گی. تو جو عیسائی آج یہ بتا رہے ہیں، جو پاپائیت جو خاص طور سے کیتھولک چرچ ہے، جو آج امن کی مسیحا بن کے بیٹھے ہیں، ساری دنیا کو محبت بانٹتے ہیں، اگر ان کا ظلم اگر دیکھا جانا، یہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے، میں کسی قوم کے خلاف کسی کو بہکا نہیں رہا ہوں، دس از ہسٹوریکل فیکٹ، ریکارڈڈ فیکٹ ہے. یہ فیکٹ آپ پورے بیت المقدس اس کے اطراف اور شام میں جب انہوں نے صلیبی جنگی کی وہاں دیکھ لیجیے. اس کے علاوہ صرف مسلمانوں پہ نہیں، انہوں نے تو یہود و نصارہ کو برباد کر دیا. اس کے علاوہ اگر جو کیتھولک چرچ کا آپ کو ظلم دیکھنا ہے تو پورا اسپین، پورے آئبیرین پیننسولا کو دیکھیے. جب انہوں نے مسلمانوں سے لیا تو ریکانکویسٹا کے نام پر جو ہے مسلمان اور یہودیوں کو ہر اتوار کو زندہ جلاتے، جنہوں نے اپنا ایمان تبدیل نہیں کیا. جو لوگ یہود بن گئے، مطلب عیسائی بن گئے، اور جنہوں نے چھوڑ دیا اسلام اور یہودیت تو انہوں نے معاف کر دیا. باقی تو ہر اتوار یہودیوں کو تو ہر اتوار لا کے زندہ جلاتے تھے. پھر آپ امن کی بات کرتے ہیں آج چرچ کے جو پوپ ہے، لیکن آپ کی تاریخ جو ہے خورز ہے. ایون پوپ اربن II نے جو اعلان کیا تھا جنگ کا، کہ کہا کہ عیسیٰ تم کو آواز دیتے ہیں جنگ کے لیے چلو، اور پورے جنگیں انہوں نے کروائی. لیکن آج امن کے بہرحال مسیحا بنے بیٹھے ہیں، اور سفید لباس کے اندر جو اپنے آپ کو امن کا دیوتا اور پتہ نہیں کیا کیا بتاتے ہیں، سارے دنیا میں محبتیں بانٹ رہے ہیں یہاں سے وہاں تک، اور قتل و غارت گری کو روکتے ہیں. لیکن خود ان کا دامن جو ہے قتل و غارت گری سے، خون سے انسانوں کے رنگا ہوا ہے. وہ خون کسی کا بھی خون ہوتا ہے، یاد رکھیے، رنگا ہوا ان کا یاد رکھیے. تو بہرحال چلیے، تو یہ اس کے بعد 88 سال پھر مسلمانوں کے پاس چلا گیا. اس کے بعد صلاح الدین ایوبی جو ہے رحمۃ اللہ علیہ ہم جانتے ہیں، اور پھر جو ہے القدس کو انہوں نے پھر آزاد کر دیا. اور حطین کی جو جنگ ہوئی یاد رکھیے، اور وہاں وہ صلیبی ہارے، اور اس کے 2 سال بعد واپس مسلمانوں کو القدس مل گیا. اور اس کے وہاں جنگ نہیں ہوئی، جنگ بحری ہو گئی تھی پہلے اسی کافی دور، اور اس کے بعد مل گیا. اور یہ تقریباً 1187 عیسوی کی بات ہے. تو 1099 عیسوی 1099 میں انہوں نے لیا، 1187 میں واپس ملا. اراؤنڈ 88 ایئرس اپروکسیمیٹلی ساری چیزیں یاد رکھیں. حکومتیں آتی ہے، پرانی جاتی ہے، ہینڈ اوور کو ٹائم لگتا ہے، لیکن میں اپروکسیمیٹ باتیں کر رہا ہوں آپ سے. تو 88 سال پھر رہا، اور اس کے بعد پھر مسلمانوں کے پاس آیا. تب سے لے کر یاد رکھیے پھر مسلمانوں کے پاس ہی رہا. پھر مسلمانوں کے الگ الگ حکمران، جیسا کہ صلاح الدین ایوبی تھے تو یہ ایوبیڈس کہتے ہیں ان کی حکومت کو وہاں رہا. ایوبیڈس جانے کے بعد جو ہے مملوک وہ الگ الگ بہت کئی لوگ بہرحال آتے اور جاتے رہے. یہ سب کے پاس بہرحال چلتا رہا، یہ لوگ اس پہ حکومت کرتے رہے. اس کے بعد یاد رکھیے یہ آخر میں جس کو ہم کہیں گے 1517 عیسوی کے اندر یاد رکھیے یہ عثمانیوں کے پاس آ گیا. سلطنت عثمانیہ اس کے پاس آ گیا، جو کہ 1520 میں سلطنت عثمانیہ سے بدل کر خلافت عثمانیہ ہو گئی. چونکہ 1517 کے اندر القدس ان کے پاس آیا، بیت المقدس انہوں نے لیا. اس کے بعد 1520 میں مکہ اور مدینہ حجاز بھی ان کے پاس آ گیا. نتیجتاً چونکہ تینوں مقدس مقامات ان کے پاس تھے، اور ایسا سسٹم چلتا رہا تھا کہ جن کے پاس جن کی بھی حکومت اس پہ ہوتی تھی اس کو خلیفہ مان لیا جاتا تھا. نتیجہ ہوا کہ 1520 میں انہوں نے کر لیا، مطلب 3 سال میں تینوں مقدس مقامات ان کے پاس تھے. نتیجتاً یہ جو سلیم فرسٹ تھے، مطلب جو عثمانی خلیفہ سلیم جو اول ہے فرسٹ، اس کے زمانے میں یاد رکھیے 1520 میں یہ مسلمان خلیفہ ڈکلیئر ہو گئے. اور پھر 1520 سے لے کر تو 1923 تک اپروکسیمیٹلی 403 سال تک یہ ان اپوزڈ خلیفہ رہے مسلمانوں کے. اور پھر سلطنت عثمانیہ سے بدل کے 1520 میں ہو گئی خلافت عثمانیہ. جو عثمانیہ جو ہے یہ ان کے جو بانی تھے، جس نے 1299 کے اندر اس کی بنیاد ڈالی تھی، جو ہے عثمان نام تھا ان کا، عثمان غازی. تو اس کی وجہ سے عثمانیہ کہلائے، یا پھر انگلش میں آٹومنس کہتے ہیں ایک دم کامنلی، یا ترکی میں عثمان لار کہتے ہیں ان کو. تو بہرحال ان کی حکومت رہی، اور یہ بہت شان تقریباً کم و بیش 600 سالہ حکومت ہے. یاد رکھیے ایک بہت بڑے دنیا کے خطے پہ انہوں نے حکومت کی. پھر یہ اس کے بعد آٹومنس کے پاس رہا فرسٹ ورلڈ وار کے ختم ہونے تک. یاد رکھیں فرسٹ ورلڈ وار کے ختم ہونے کے بعد ہی ان سے نکل گیا، چونکہ وہ مینڈیٹ آیا، اور مینڈیٹ آنے کے بعد فرینچ کو کچھ حصہ ملا، برٹشز کو کچھ حصہ ملا، اٹالینس نے کچھ کھا گئے. تو اس طرح سے برٹش مینڈیٹ کے اندر آ گیا فلسطین جو ہے برٹشز کو مل گیا. فرسٹ ورلڈ وار میں ترکی نے کیا کیا،
جرمنی کا ساتھ دیا، اور جرمنی کا ساتھ دینے کے نتیجے میں جرمن ہارنے کی وجہ سے ترک بھی ظاہر سے ہار گئے، ان کا پوری سلطنت اور مملکت ان کے پاس سے چلے گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ جتنی کالونیز تھے جو وار کے اندر بڑے بڑے پارٹنرز تھے، انہوں نے بانٹ لی زمین کو، یہ ان کی ہوں گی، تو فلسطین چلا گیا برٹشرز کے پاس 1917 میں۔ تو 1517 سے لے کر 1917 مطلب کل 400 سال پورا یہ ان کے پاس تھا۔ تو گویا یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد 637 سے لے کر تو 1917 تک تقریباً مسلمانوں کے پاس تھا، سوائے 88 سال کا جو صلیبی دور رہا وہاں سے ان کے پاس سے وٹی یاد رکھیے، اور سلیم کے زمانے سے یاد رکھیے وہ خلیفہ کہلائے، اور اس کے بعد سے سلطنت عثمانیہ خلافت عثمانیہ ہوگی یاد رکھیے، اور اس سلسلہ چلتے رہا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد برطانیہ کے قبضے میں بہرحال یہ آ گیا، اور پھر برطانیہ کے پاس رہا 1948 تک۔ 1948 میں پھر برطانیہ نے چونکہ ان کو مینڈیٹ کے اعتبار سے اجازت دی یہودیوں کو، یہودی 1924 سے آنا شروع ہوئے، جمع ہوئے، پھر انہوں نے حکومت کے خلاف مطلب برٹشرز کے خلاف بغاوت کی، برٹش کو مارنا شروع کر دیا، بم بلاسٹ کیا تماشے ہوئے یاد رکھیے، اور اس کے بعد جو ہے 1948 میں انہوں نے اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر کیا، اور اس کے بعد سے اپنی جو ہے اسٹیٹ کے لیے انہوں نے کام کیا، اور بہرحال تاریخ پوری آپ بہرحال جانتے ہیں۔ تو اب یہ شام کا علاقے میں خاص طور سے پیلسٹائن، بہرحال ابھی شام میں سیریا الگ ہو گیا، لیبنان الگ ہو گیا، فلسطین ایک ہو گیا، لیکن بہرحال وہ شام کا ایک حصہ ہی ہے بول کے میں نے اس کو تاریخ کا ایک پارٹ لیا، اور یہ اس عثمانیوں کے پاس ہی تقریباً رہا۔ جب یہ فلسطین گیا تو دیگر علاقے بھی عثمانیوں کے پاس سے جا کر دیگر حکومتوں کے پاس بہرحال ان کے ہاتھ میں چلے گئے۔ تو یہ بہت مختصر سی دونوں علاقوں کی بہرحال تاریخ تھی۔ اب آئیے ہم آگے دیکھتے ہیں مسجد اقصی اور ملک شام کے تعلق سے کچھ فضائل ان کے دیکھتے ہیں، اور ہر اس میں 1 2 5 5 6 فضائل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ ان فضائل کو، ان علاقوں کو ہم جانیں، ان کی تاریخ کو ہم سمجھیں، ان کے اطراف اللہ نے یہ مقدسات ہے یاد رکھیے، اور اللہ رب العزت نے برکتیں پھیلا رکھی کئی زمین کی، اس کی فضیلت ہے، جو اس کے لیے جو کچھ کر سکتا ہے، ان کی حفاظت سے لے کر، ان کے بارے میں علم بتانے سے لے کر، اگر ہو سکے تو بسنے سے لے کر، مطلب یہ آنے والی جنریشن کو ظاہر سی بات ہے ہم کو بتانا، یہ ساری چیزیں یاد رکھیں۔ دیکھیے مسلمانوں کا معاملہ ظاہر سی بات ہے، ہم آج تو کئی نیشنلٹی سے بٹے ہیں، ملکوں کی سرحدیں ہم کو بانٹتی ہیں، لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا میسیج ایک یونیورسل ہے، ہم ہیومینٹی کو دیکھتے ہیں، ہم نیشنلٹیز کو جنرل نہیں دیکھتے ہیں، ہم انسانیت کے لیول پر ہمارا ساری چیزیں، قرآن نے جہاں بھی حکم دیا انسانیت کے لیے حکم دیا، ہم کو یاد رکھیے، یہ نہیں کہا کہ انسانیت میں پورا ملک کے لیے تم کرو، ہاں ہم جہاں بستے ہیں، جس علاقے میں بستے ہیں، اور چونکہ آج کل باؤنڈریز ہے اس میں نیشنلٹی سے ٹھیک ہے، ہم اس کے اعتبار سے وہاں کے لیے تو پہلے خیر خواہ ہوتے ہیں چونکہ ہم وہاں رہتے ہیں، لیکن ہمارا جو مزاج ہے، اور ہمارا جو کلچر ہے، اور ہماری جو تہذیب ہے، سویلائزیشن ہے، اور ہمارا جو تمدن ہے، ہماری جو تربیت ہے، یہ عالمی ہے، یونیورسل ہے، جیسا کہ ہم قرآن کی ابتدا بھی کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین سے، چونکہ ہمارا رب یونیورسل ہے، ہماری بک یونیورسل ہے، ہمارے انبیاء اور خاص طور سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یونیورسل تھے، تو ظاہر سی بات ہمارا میسج بھی یونیورسل ہے، ہمارے کام بھی یونیورسل ہیں، تو ہم لوگ علاقوں میں تو بٹے ہوتے ہیں، نیشنلٹیز میں تقسیم ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے ہم لوگ اس چیز کو اس نظریے سے نہیں دیکھتے، ہم ہیومینٹی کو اوپر والا ہے، جیسے اگر مثال کے طور پہ کوئی کہے کہ فلاں ملک کے لوگوں نے فلاں ملک کو مارا، تو ہم لوگوں کو تو یہ نظر آتا ہے کہ دونوں طرف انسانی جانیں گئی، آپ سمجھ رہے بات؟ اگر یہ امن سے ہو جاتا مسئلہ حل تو بہت اچھی بات ہے، ہم اس کو اس نظریے سے نہیں دیکھ رہے کہ یہاں مرنے والا مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، ہم اس نظریے سے بھی نہیں دیکھ رہے کہ وہ کس علاقے میں رہتے ہیں، ہم یہ دیکھ رہے کہ انسان ہے، اور انسانوں کو انسانوں کے ساتھ مل جل کر رہنا چاہیے۔ تو اسلام کا پیغام یونیورسل ہے، ہماری تھاٹ یونیورسل ہے، ہمارے دین کے احکامات دیکھیے آپ پورے یونیورسل ہے، کوئی علاقے کے اعتبار سے نہیں دیکھیے، ہاں فقہ کے اعتبار سے، پھر علاقوں کے اعتبار سے ہمارے مسائل پہ ہم لوگ آگے ڈسکس کرتے ہیں، لیکن ایز سچ ایز اے مسلم ہم لوگ ہر چیز یونیورسل ہے ہماری یاد رکھیں۔ تو یہ باؤنڈریز وغیرہ تو آج بنی، لیکن ظاہر سی بات ان باؤنڈریز کے بننے سے پہلے، اور یہ باؤنڈریز خود جو بنی اس سے پہلے بھی یہ سب چیزیں ایک مسلمان حکومتوں میں رہے، حصہ رہے اس کے، کہیں نہ کہیں رہے یاد رکھے، چاہے راشدون جس کو کہتے ہیں انگلش کے اندر، مطلب جو خلفۂ راشدین جس کو ہم کہتے ہیں، وہ ان کی حکومت کو راشدون کہتے ہیں انگلش کے اندر، تو راشدون دور ہو تو وہ آپ دیکھ لیں، اس کے بعد اگر اس دور سے اگر ہم نکلے تو پھر امویدز کا دور تھا وہ دیکھے، عباسی جو دور ہے وہ دیکھا، تو بڑی بڑی حکومت رہی، اور تقریباً علاقے مطلب جس کو ہم کہیں گے آج کے دور کے سندھ سے لے کر تو حکومتیں کہیں مصر تک جاری، تو کوئی مصر سے شروع ہو رہی تو اسپین تک جاری ہے نا، کوئی ترکی سے شروع ہو رہی تو ہنگری تک، آسٹریا تک جاری، کہاں مطلب ایک الگ ہی مزاج رہا مسلمانوں کا جب بھی رہے، وہ انہوں نے قوموں کو، حکومتوں کو رسم و رواج کے اعتبار سے، مذہب کے اعتبار سے، علاقے کے اعتبار سے نہیں دیکھا، اس کو ایک یونیورسل نظروں سے دیکھا کہ ایک ہیومن بینگ ہونے کے ناطے کیا ہوں۔ یاد رکھیے ہمارا میسج اسی طرح ہے، ہماری سوچ اسی طرح ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ علاقوں کے اعتبار سے آج وہ علاقوں کو ہم دیکھ بھی نہیں سکتے، ان کے بارے میں کبھی سوچتے بھی نہیں، کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ کیا کرنا ہے سوچ کے شام کے بارے میں، کیا کرنا ہے سوچ کے یہ بارے میں۔ دیکھیے انسانی سطح پر بھی اگر لے تو ہم لوگ تو انسان ہونے کے ناطے ہم کو سوچنا ہی اس کے بارے میں،
ہم چھوڑ نہیں سکتے اس ایشو کو، چاہے وہ جو بھی ایشو ہو، چھوڑ سکتے ہیں کہ نہیں؟ انسانی سطح پر بھی ہم کو سوچنا ہے، اس کے بعد ملکی سطح پر بھی اگر لیا تو سوچنا ہے، اس لیے کہ اگر ایک دنیا کے کسی علاقے میں اگر جنگ ہوں گی تو اس کا اثر صرف اس علاقے میں نہیں ہوتا ہے، ہم یہاں تک اس کا اثر محسوس کر سکتے ہیں ہمارے علاقوں میں، کر رہے ہی نہیں کر رہے ہم لوگ۔ اگر ایک جنگ ہوتی ہے تو یا تو آئل پرائز بڑھتے ہیں تو آئل پرائز گرتے ہیں، ہم محسوس کرتے ہیں ہمارے ملک تک اس کے اثرات، پروڈکٹ پرائزز آگے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے افغانستان کا جو حال ہوا تو یہاں ڈرائی فروٹ کے پروڈکٹ پرائزز کیسے ہو گئے، یا تو اویلیبلٹی ختم ہو گئی یا تو کاسٹ بڑھ گئی، چونکہ میجر ڈرائی فروٹ وہاں سے آتا ہے، سمجھ رہے آپ اس کو۔ اس کے بعد ایک بہت بڑا میجر لیتھیم آئن جو بیٹریز آج کل چلتی ہے وہ افغانستان سے نکلتا ہے، تو جیسی ہوا تو آپ دیکھیے بیٹریوں کی قیمتیں آپ دیکھیے 15 سے 20% ریٹ بڑھ چکے ہیں ان کے، ٹھیک۔ تو آپ ہر جنگ کا اثر آپ اپنے پورے علاقے میں محسوس کریں گے، دور دور تک ہوں گا۔ تو ہم کو اس لیے بھی یونیورسل سوچنا، عالمی سطح پر سوچنا ہے کہ ہر جنگ ہم کو نقصان دے رہی ہے، چاہے وہ کلائمیٹ کے اعتبار سے اس کے لاسز کیا ہے، ہیومن لائفز کے اعتبار سے اس کے لاسز کیا ہے، ہیومن پروڈکٹیوٹی اور ٹائم کے اعتبار سے کیا لاسز ہے، کمیونٹی اور ریسز اور سویلائزیشنز اور کلچر اور ہسٹری اور آرکیولوجی کتنی برباد ہوتی ہے اس میں اندازہ لگائی۔ عراق میں انہوں نے جنگیں کر لی، بم ڈال دیے 10 سال تک اٹھا کر، کتنی چیزیں جو آثار قدیمہ کی تھی جو پتہ نہیں صدیوں اور ملینیا سے باقی تھی، برباد ہو گئے سسٹم۔ رپورٹس پڑھی اب عراق میں جو بمباری کی گئی اس کا ایک نقصان میں سے ایک نقصان ہی ہوا کہ وہاں ایک کینل اور ٹنل سسٹم تھا جو قوم 3000 مطلب 3 ملینیا سے چلتا تھا، زمین کے اندر سے پانی کو، چونکہ گرم مطلب علاقے، زمین کے اندر پانی کے چینلز بنائے گئے تھے، ہر زمانے میں حکومتوں نے اس کو ایکسٹینڈ کیا، وہ اس سے پہلے چاہے فارسی تھے پھر رومی تھے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ایک سسٹم تھا کینال سسٹم جو زمین کے اندر چلتا ہے 3000 سال سے تھا۔ بم ڈالنے سے، کریکس ڈیولپ ہونے سے، کئی جگہ وہ بند ہونے سے گاؤں خشک ہو گئے، اور کھیتی باڑی اویسس جس کو بولتے ہیں نا، اس ریگستان کے بیچ میں جو نخلستان ہوتا ہے، سب برباد ہو گئے۔ تو کئی نقصان ہوتے بھائی جنگوں کی، ایک نہیں ہوتا، اس کے اثرات دور دور تک انسانیت پر ہوتے ہیں، یہ مذاق نہیں۔ تو بہرحال ہمارا میسج، ہماری سوچ ویسی ہونا چاہیے۔ آج ہم صرف شام کے لیے اس لیے نہیں بول رہے کہ وہ ارض مقدس ہے، اس میں برکتیں ہیں، لیکن ہم ہر جگہ جہاں جنگ ہوتی ہے مسلمانوں کا کام ہے سوچیں۔ ہم نے دیکھا ظالم، جابر، جاہل، جٹ جو ہم کو بربر کہتے ہیں لیکن وہ بربر ہے ہمارے نظروں میں، یاد رکھیں، چونکہ انہوں نے جتنا ظلم اور ستم آبادیوں پر انسانوں پر ڈھایا، وہ طے کر رہے فیصلے کی کون سے ملک میں کیا ہوں گا، کون امن قائم کریں گا، کون امن کا علمبردار بنے گا۔ ارے وہ ہمارے پاس اس کا میسج ہے، وہ ہمیں جو انسانیت کو دیں گے، بٹ بڑی افسوس کی بات ہے نا ہمارے پاس کوئی لیڈرشپ موجود ہے، اور بڑی افسوس کی بات ہے نا ہمارے پاس ویسی عوام موجود ہے جو اس بارے میں سوچے کہ کیا کرنا چاہیے۔ تو بڑی اہم بات ہے، اور یاد رکھیے کوئی بھی چیز آئیڈیاز سے شروع ہوتی ہے، یہاں سے آئیڈیاز دنیا کو پھر بدل دیتے، یاد رکھیے۔ تو کم از کم ایک سوچ ہونا چاہیے۔ تو وہ زمین چاہے ہمارے سے دور ہے، آج مسجد اقصیٰ شام کی سرزمین ہم سے بہت دور ہے، ہمارا ہو سکتا ہے اسے ڈائریکٹ کوئی ریلیشن شپ بھی نہیں ہے، لیکن ہم بھی اس چیز کو یاد کریں گے اور اپنی نسلوں کو چھوڑ کر جائیں گے کہ اس چیز کو تم یاد رکھو، اس کی حفاظت کے بارے میں سوچو، اس میں موقع ملا تو مسجد اقصیٰ کے سفر کے بارے میں سوچو، موقع ملا جانے کا اور بسنے کا تو بسنے کے بارے میں تم سوچ سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ ساری چیزیں اگر ہے، ملک کھلتے دیکھیے، ملک کی باؤنڈریز تو آج ہے، دنیا آگے چلے گی اور کیا کیا ہوں گا ہم نہیں جانتے، میں بھی حالات بدل جائے، ماحول وہ ہو جائے۔ اور صحابہ میں دیکھا کہ بہت سارے صحابہ جا کے شام میں بس گئے تھے، یاد رکھیے بعد میں۔ بہرحال چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ تو مسجد اقصیٰ یاد رکھیے اور ملک شام کی فضیلت، پہلے مسجد اقصیٰ بیت المقدس جس کو کہتے ہیں، جو القدس کیا بولیں گے، فلسطین ملک کا نام ہے، القدس پرنسپلیٹی بولیے یا ڈسٹرکٹ بولیے اس کا جو ہوتا ہے، اور اس کے اندر مسجد اقصیٰ بیت المقدس جس کو کہتے ہیں وہ ایک ایریا ہے۔ انڈیا کے اندر ہمارے پاس جغرافیکلی کنٹری بڑا ہے، ریجن بڑا ہے، تو ہمارے پاس کنٹری، اسٹیٹس، ڈسٹرکٹس، تعلقات اور ولیجز ہوتے ہیں، ہے نا، لیکن وہاں ویسا جنرلی نہیں ہوتا۔ وہاں کیا ہوتا ہے، ولایت مطلب ایریا کو ریجن میں تقسیم کر دیا جاتا ہے، سعودی 8 ریجن میں تقسیم ہے، یہ فلاں ریجن، مکہ ریجن، مدینہ ریجن، یہ ریجن وہ ریجن ہونا ہے، تو ریجن وائز وہ لوگ تبدیل کر دیتے ہیں، اسٹیٹ وائز نہیں، پاپولیشنز نہیں ہوتی تو علاقے بنا دیتے ہیں بس۔ بہرحال تو القدس علاقہ ہے، سمجھ لیجیے وہ، اور اس کے اندر بیت المقدس یا مسجد اقصیٰ اس کے اندر آتی ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بارے میں، اس کی فضیلت کے بارے میں کچھ پوائنٹ دیکھتا ہوں۔ پہلا، مسجد اقصیٰ یاد رکھیے زمین پر دوسری مسجد تھی جو بنائی گئی تھی۔ آئیے روایت اس طرح سے، صحیح بخاری کی روایت، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی، مطلب کس مسجد کو سب سے پہلے بنایا گیا؟ تو فرمایا مسجد حرام۔ میں نے سوال کیا اس کے بعد کون سی مسجد بنائی گئی؟ فرمایا مسجد اقصیٰ۔ میں نے سوال کیا کہ ان دونوں کے بیچ میں کتنا وقت تھا جو بنائی گئی، مطلب ٹائم کتنا تھا، پیریڈ تعمیر کے درمیان فاصلہ تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ 40 سال۔ تو پہلے مسجد حرم بنی، پھر مسجد اقصیٰ بنی، اور دونوں کے بیچ میں 40 سال کا فاصلہ ہے۔ تو اس سے پتہ چلا پہلی مسجد جو دنیا میں بنی وہ مسجد حرم ہے، اور دوسری مسجد جو دنیا میں بنی وہ مسجد اقصیٰ ہے، اور دونوں کے بیچ میں 40 ایئرس کا ڈفرنس تھا دونوں کے کنسٹرکشن یا تعمیر کے اندر، ٹھیک ہے۔
اب پہلی مسجد بھی کب بنی اور دوسری مسجد بھی کب بنی وہ ہم کو نہیں پتا، لیکن جب بھی بنی وہ پہلی بنی مسجد حرم اور اس کے بعد مسجد اقصیٰ، اور اس کے بعد جو ہے دونوں کے بیچ میں 40 ایئرس کا ڈفرنس تھا، یاد رکھیں۔ تو یہ پہلی اس کی فضیلت ہے، یہ دوسری مسجد ہے، یاد رکھیں جو بنائی ہے۔ اسی طرح دوسری ایک فضیلت اس کی جو آتی ہے وہ یہ کہ شب معراج میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں انبیاءوں کو امامت کرائی اور خود معراج یہاں سے آپ کو ہوئی۔ اسرا وہ سفر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرم سے مسجد مکہ سے جو ہے مسجد اقصیٰ طے کیا، اور پھر وہاں سے جو سفر طے کیا تو ایک کو کہتے ہیں اسرا اور دوسری کہتے ہیں معراج۔ تو معراج بھی یہاں ہوئی، اور خاص چیز یہ تھی فضیلت کی کہ یہاں انبیاءوں کو اپنے امامت کروائی، اور پورا واقعہ آپ جانتے ہیں، تفسیرات میں سمجھ جانے کی ضرورت نہیں۔ معراج جاتے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کو امامت کرائی۔ کیسے کیا یہ سب معاملہ غائب کا ہے تو اس کی ڈیٹیل میں جا کے ہم کو کوئی زیادہ فائدہ ہے نہیں، یاد رکھے۔ بہرحال لیکن اس سے زمین کی فضیلت پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سفر کروایا، وہاں سے معراج بھی کروائی، وہاں انبیاء کی امامت بھی کروائی، اور یہ انبیاء کی وجہ سے سرزمین ہے، یہ بات بھی ہم بہرحال دیکھ چکے ہیں۔ تیسری فضیلت یاد رکھے وہ یہ کہ مسلمانوں کا جو ہے قبلہ اول ہے، اور یہ بات ہم جانتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 16 یا 17 مہینے تک اس کی طرف دیکھ کر نماز پڑھتے رہے۔ پہلے آپ جب مکہ میں تھے تو آپ کیا کرتے تھے، مسجد اقصیٰ کی طرف چہرہ کرنا ہوتا تو آپ کیا کرتے، کعبے کو بیچ میں لے لیا کرتے تھے، مطلب آپ ایسا پڑھتے کہ کعبے سے ادھر کھڑے ہو جاتے، بیچ میں کعبہ ہوتا اور بیت المقدس کی طرف آپ چہرہ کرتے۔ لیکن جب مدینہ گئے تو مدینہ نارتھ سائیڈ میں ہے مکہ کے، تو ظاہر سی بات ہے کعبہ تو پیچھے رہ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اوپر دیکھا کرتے تھے، اللہ سے التجا کرتے، دعا کرتے کہ قبلے کو وہی کر دیا جاؤ پہلے تھا، آپ کی شدید محبت بھی تھی اس کعبے سے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے پھر وہ بدل دیا، لیکن اس سے پہلے یاد رکھیے آپ 16-17 مہینے تک مدینہ جانے کے بعد وہیں ادھر دیکھ کے نماز پڑھتے رہے، اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حکم آیا پڑھنے کا تو وہ نماز پہلی عصر کی تھی جو آپ نے کعبے کی طرف دیکھ کر پڑھائی، اور مسجد اقصیٰ کو اس میں آپ نے چھوڑ دیا، سمجھ رہا؟ تو قبلہ ایک طرح سے دیکھا تو قبلہ اول بھی مسلمانوں کا تھا بیت المقدس، سمجھ رہا بات؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف دیکھ کر نماز پڑھتے رہے۔ پتہ چلا اس سے پہلے کہ لوگ جو ہے ادھر ہی دیکھ کے نماز پڑھتے تھے، چونکہ اللہ رب العزت نے امامت کو بدل دیا تھا، تو ڈائریکٹ انڈیکیشن تھا کہ امامت اب چینج ہو گئی اور لوگ اب ادھر دیکھ کر نماز پڑھیں گے۔ اب چاہے نماز آپ مسجد اقصیٰ کی طرف دیکھ کر پہلے پڑھتے تھے یا آج ہم کعبے کی طرف پڑھتے تھے، یہ اصل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے جو چیز طے کر دیا ہم اس کو مان رہے، اس سے بس چل رہے ہیں، اللہ نے جہاں کا حکم دیا۔ لیکن یہ ایک انڈیکیٹو بھی تھا یہود و نصارہ کو، بنی اسرائیل کو، کہ آپ کی امامت اب ختم ہو چکی ہے، آپ سمجھ رہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے وہ کیا، اور یہود پہلے خوش بھی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی دور میں جب مدینہ آپ آئے کہ چلو جو بھی ہے لیکن نماز وہی ڈائریکشن میں پڑھتے جو ڈائریکشن ہم عبادت کرتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت چینج ہے، ان کی دشمنیاں اور زیادہ گہری ہوگی۔ بہرحال یہ چوتھی چیز یاد رکھیے، ثواب کی نیت سے سفر کرنے کی اجازت ہے۔ یہ ان 3 مقام میں سے ایک مقام ہے جہاں ثواب کی نیت سے آپ سفر کر سکتے ہیں، دوسری جگہوں پہ نہیں۔ ہمارے پاس پتہ نہیں دیگر کتنے مقامات پہ لوگ سفر کر کے جاتے ہیں ثواب کی نیت سے، کہ وہاں پتہ نہیں کیا ملے گا، کدھر کہیں ان کو حج کا ثواب مل جا رہا تو کہیں ان کو مدینے کی زیارت کا ثواب مل جا رہا، مطلب کوئی دوسرے مقامات پر انہوں نے بنا لی جگہ۔ ویسا نہیں، صرف 3 مقامات دنیا میں ایسے جس پہ آپ ثواب کی نیت سے سفر کر کے جا سکتے ہیں 3 اعتبار سے، اور وہ کون کون سے یاد رکھیے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مسجدوں کے سوا کسی مسجد کی طرف سفر نہ کیا جائے۔ ایک مسجد حرام کی طرف آپ سفر کر کے جا سکتے ہیں ثواب کی نیت سے، دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی، اور تیسرا مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس۔ یہ 3 مقامات کی طرف آپ، یہ 3 جگہوں کی طرف سفر کر کے ثواب کی نیت سے آپ ٹریول کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں۔ یاد رکھیں آپ کی کام کی غرض سے وغیرہ وغیرہ آپ کہیں بھی جائیے ایک الگ بات، لیکن جو سفر ہمارے پاس ہوتا ہے نا، لوگ تیاریاں کرتے اور ثواب کی نیت سے نکلتے، حتیٰ کہ میں نے لوگوں کو دیکھا، لوگوں کی وہ جگہ جہاں لوگوں کو مدفون کیا جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں، ان جگہوں پہ بھی لوگوں نے یہ سب باندھ دیا کہ وہاں بھی ثواب کی نیت سے وہ ٹریول کر جاتے ہیں۔ کسی جگہ کا ثواب نہیں ملیں گا آپ کو، یاد رکھیے، بلکہ وہ بدعت کا ایک گناہ ملیں گا آپ کو، اور اگر وہاں شرک اور بدعت ہوتا ہے اس کو فروغ دینے کا بھی گناہ ملیں گا، اور اگر آپ کرتے ہیں تو پھر تو مشرک کہلائیں گے۔ لیکن یہ 3 مقامات پر آپ بالکل جا سکتے ہیں، سفر کر سکتے ہیں، ثواب کی نیت سے نکل سکتے ہیں، ٹریول کر سکتے ہیں۔ اسی طرح مسجد اقصیٰ میں نماز کا یاد رکھیے ثواب جو ہے، ایک نماز کا ثواب یاد رکھیے 250 کے برابر ہے۔ وہ ایسی روایتیں موجود ہیں جس میں 500 کا تذکرہ ہے، لیکن اکثر روایتیں میں نے دیکھا یا تو ضعیف ہے یا تو صحیح نہیں ہے، یاد رکھیں۔ لیکن یہ 250 والی جو روایت ہے، 250 حدیث میں الفاظ نہیں میں پڑھ کے سناتا ہوں، لیکن اس سے جو ملتا ہے وہ یہی ملتا ہے۔ کیا حدیث کے الفاظ سنیے، مستدرک حاکم کی روایت ہے، روایت کے الفاظ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اس مسجد، مطلب مسجد نبوی، میری اس مسجد میں ایک نماز اجر و ثواب کے اعتبار سے، اس میں مطلب مسجد اقصیٰ میں، اس میں 4 نمازوں سے زیادہ افضل ہے۔ میری مسجد کی ایک نماز، یہ جو یہاں پڑھی جا رہی، اس مسجد سے مطلب مسجد اقصیٰ سے 4 گنا زیادہ افضل ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں، ایک صحیح روایت میں آتا ہے کہ مسجد نبوی میں جو نماز پڑھیں گا انسان، اس کو 1000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔
اب اگر 1000 نمازوں کا ثواب اور 4 کے برابر اس کو تقسیم کر دیا جائے تو وہ 250 ہو جاتا. یاد رکھیے وہ روایت بالکل ضعیف ہے اور من گڑت ہے، جس کے اندر وہ لفظ ہے کہ مسجد نبوی میں 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا. بہت سے لوگ میں نے دیکھا حرم سے نکلتے ہیں اور پھر مسجد حرام سے نکلتے ہیں، مکہ سے چھوڑتے ہیں اور مدینہ جاتے، تو اگر ان کا سفر 15 دن کا تو 5 دن مطلب مکہ میں جو ہے 7 دن گزارتے ہیں، مدینہ میں 7. ان کو جب بولا جاتا ہے کہ آپ مکہ میں زیادہ رہو، اس کا ثواب زیادہ ہے، بعد میں موقع نہیں ملیں گا، یہاں اور بھی بہت ساری چیزیں، تو وہ بولتے ہیں وہاں بھی تو بس آدھا ہی ہے، مطلب 50,000 ملتا ہے. وہ 50,000 روایت صحیح نہیں ہے. یاد رکھیں 1000 مسجد حرام میں آپ نماز پڑھیں گے تو دیگر مسجدوں کے مقابلے میں 1,00,000 ثواب، مسجد نبوی میں 1000 ثواب، اور مسجد اقصیٰ میں اس روایت کے مطابق جو کہ مسجد نبوی سے 4 کے مقابلے، مطلب مسجد اقصیٰ میں جو پڑھی جائیں گی مسجد نبوی میں اس کے 4 درجے زیادہ ملیں گا، اور وہ 1000 ہے تو اس کو ڈیوائڈ کر دیتا ہوں ہوتا ہے 250. حدیث میں 250 لفظ نہیں ہے، لیکن وہ 4 سے میں اس کو تقسیم کر کے بتا رہا ہوں. حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ میری اس مسجد میں ایک نماز اجر و ثواب کے اعتبار سے بیت المقدس مسجد اقصیٰ میں 4 نمازوں سے زیادہ افضل ہے. مطلب وہاں کی 4 کے برابر یہ 1 ہو جائیں گی، مطلب اب وہ یہاں کی 1 وہاں کی 4 کے برابر، تو یہاں کی 1000 کی تو وہاں کی کتنی ہو جائیں گی؟ 250 ہو جائیں گی. تو اس اعتبار سے میں وہ کہہ رہا ہوں 500 وغیرہ کی روایت اور مسجد نبوی کی 50,000 والی روایتیں سب ضعیف ہیں. بہرحال آگے بڑھتے ہیں اور آگے دیکھتے ہیں. مسجد اقصیٰ میں یاد ہے کہ نماز سے گناہوں کی معافی ہوں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اگر وہاں کوئی نماز پڑھتا ہے تو اسے گناہوں کی معافی ہوں گی انشاءاللہ. انشاءاللہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ حدیث کے الفاظ سنیے. ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سلیمان بن داؤد علیہ السلام بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے 3 چیزیں مانگی. 3 چیزیں مانگی. کیا کیا مانگی؟ ایک تو یہ میں مقدمات میں جو فیصلہ کروں وہ تیرے فیصلے کے مطابق ہو جائے، جو اللہ تو چاہتا ہے وہی ہو، مطلب صحیح فیصلہ ہو. دوسرا کہ مجھ کو ایسی حکومت دے کہ میرے بعد پھر ویسی حکومت کسی کو نہ ملے. تیسرا یہ کہ جو کوئی اس مسجد میں صرف نماز کے ارادے سے آئے وہ اپنے گناہ سے ایسا پاک ہو جائے جیسے اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہا 2 باتیں تو اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی قبول کر لی، فرسٹ اینڈ سیکنڈ. کون سی؟ کہ فیصلے میں ویسی ہو جائیں گے جیسا اللہ چاہتا ہے. دوسرا یہ کہ ایسی حکومت اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں دیں گا بعد میں. یہ تو سن لی. پھر فرمایا عطا فرمائیں، مجھے امید ہے کہ تیسری چیز بھی انہیں عطا کی گئی ہوں گی. تیسری چیز بھی عطا کی گئی ہوں گی. تو انشاءاللہ عزیز مسجد اقصیٰ میں جو خالص نماز کی نیت سے جائے اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، بہرحال آگے چلیے. 6ٹھی چیز یاد رکھیے اس کی فضیلت یہ ہے کہ دجال یہاں داخل نہیں ہوں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسند احمد کی روایت ہے، آپ نے فرمایا دجال 4 مقامات پر داخل نہیں ہوں گا. پہلا فرمایا مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہوں گا. دوسرا فرمایا مدینہ المنورہ میں داخل نہیں ہوں گا. تیسرا فرمایا بیت المقدس مسجد اقصیٰ میں داخل نہیں ہوں گا. چوتھا فرمایا وہ طور پر بھی نہیں جائیں گا. طور مطلب وہ جو موسیٰ علیہ السلام کو برا واقعہ والتین والزیتون والطور سینین جو اللہ نے کہا، طور پر بھی یہ داخل نہیں ہوں گا. طور کوئی ایک پہاڑ یا کلسٹر آف ماؤنٹینز ہے، واللہ والا ان کی الگ الگ تشریحات ہے کہ اس علاقے کو طور بولتے ہیں یا اسے ایک مخصوص پہاڑ طور ہے، واللہ والا. بہرحال چلیے، اور اس کا تذکرہ آتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب واپس آئیں گے وہ یاجوج ماجوج آئیں گے تو جب بھی طور کا تذکرہ آتا ہے، چونکہ یہ لوگ پہاڑ پہ نہیں چڑھ سکیں گے. کیوں نہیں چڑھ سکیں گے؟ شاید ان میں وہ خصوصیت نہیں ہوں گی، قابلیت نہیں ہوں گی، یا اسے ڈرتے ہیں، واللہ عالم. وہ بھی خیر آپ کبھی علامت قیامت کے لیکچر سنیں، اس میں تفصیلات موجود ہیں کہ یاجوج اور ماجوج یہ پہاڑوں پہ نہیں چڑھ پائیں گے. بہرحال آگے بڑھتے ہیں اور شام کی کچھ بہرحال بس مختصر فضائل ہم دیکھتے ہیں. ارض شام، ٹھیک ہے، جسے فلسطین، جارڈن، اس کے بعد سیریا، لیبنن یاد رکھیے وہ سب آتا ہے. تو قرآن میں برکتوں والی زمین اسے کہا گیا، یاد رکھیے. آئیے اللہ رب العزت نے کیا فرمایا سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 1 میں فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. اللہ فرماتا کہتا ہے پاک ہے وہ اللہ تعالیٰ جو اپنے بندے کو رات میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک لے گیا، جس کے آس پاس ہم نے برکتیں دے رکھی ہے، جس کے آس پاس ہم نے برکتیں پھیلا رکھی ہے. تو قرآن کی کہے کے مطابق یہ برکتوں والا علاقہ ہے. اس سے پہلے میں نے اور 2-3 ریفرنس آلریڈی دے چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام کو برکت والی زمین جس کے اندر عالم کے لیے برکت رکھی تھی ٹرانسفر کر دیا تھا. وہ بھی ایک فضیلت ہے، ریپیٹ نہیں کر رہا ہوں اس کو، برکت والی زمین. ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے سورہ انبیاء کے اندر اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، اور سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 81 میں فرمایا ہم نے تند اور تیز ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا جو ان کے فرمان کے مطابق اس زمین کی طرف چلتی تھی جہاں ہم نے برکت دے رکھی تھی، اور ہم ہر چیز سے باخبر اور سب کچھ جاننے والے ہیں. اسی طرح دوسری فضیلت آتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا دی.
اس زمین کو. اور کیا فرمایا صحیح بخاری کی روایت میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ ہمارے ملک شام میں ہمیں برکت دے اور ہمارے یمن میں ہمیں برکت دے. تو ملک شام نارتھ آف سعودی ہو جاتا ہے اور یمن ساؤتھ آف سعودی. پیننسولا ایک ہی مطلب ہے, ایک ہی اس میں آتا ہے لیکن نیچے والا ہے. دونوں میں برکت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی. یاد رکھیے شام ایک علاقہ تھا, یمن بھی ایک علاقہ اور الگ ملک تھا اس زمانے میں, یاد رکھیے ٹھیک ہے. اور سعودی کا بیچ کا علاقہ تھا جہاں کوئی حکومت کرنا پسند نہیں کرتا تھا. حالانکہ اوپری علاقوں میں پورا جو ہے بیزنٹائن امپائر تھا جو کہ ایسٹرن رومن امپائر تھا ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ سائڈ سے پورا جو ہے پرشین امپائر تھا. لیکن دونوں بھی اس خطے پہ حکومت نہیں کر رہے تھے. حالانکہ نچلے علاقوں میں بھی حکومتیں تھیں, جیسے آج کے دور میں یمن ہو گیا, اس کے بعد عمان ہو گیا, یو ای ہو گیا, یہاں تھی نچلے علاقہ, اوپر کوئی جانا چاہتا نہیں تھا. اور علاقہ بھی بہت, آج بھی اتنی آبادیاں نہیں. یاد رکھیے ایک طرف ریاض ہے, دوسری طرف پھر مکہ مدینہ, بیچ میں آپ دیکھیں گے آبادیاں نہیں ہے. پورا کا پورا ملک خالی ہے ایک طرح سے. سعودی میں ایسے ہی ہوتا ہے, پورا ملک ایک بڑا خطہ خالی ہے اس کا. بہرحال تو یہ حکومتیں تھی, تو آپ نے نارتھ میں شام تھا, ساؤتھ میں یمن تھا, دونوں کے لیے دعا کی اور کہا کہ اس میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. اسی طرح تیسری فضیلت یاد ہے کہ ملک شام میں اللہ کی رحمتوں کے فرشتے نازل ہوتے. روایت کے الفاظ یہ ہے, جامع ترمذی کی روایت ہے, زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چمڑے کے پرزوں سے قرآن مرتب کر رہے تھے. چمڑے وغیرہ پہ قرآن لکھایا تھا تو اسے ہم لکھ رہے تھے. اسی دوران آپ نے فرمایا مبارک بادی ہو شام کے لیے. ہم نے عرض کیا کہ کس چیز کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا اس بات کی کہ رحمان کے فرشتے اس پر اپنے پر بچھاتے ہیں. تو یہ اس کی فضیلت ہے کہ رحمان کے فرشتے شام کی سرزمین پر اپنے پر بچھاتے ہیں. یاد رکھیں. چوتھی فضیلت یاد رکھیں, شام اور اہل شام کی جو ہے ضمانت لی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ شام اور اہل شام کی ضمانت ہے, یاد رکھیے. ابو داؤد کی روایت ہے, عبداللہ بن حوالہ رضی اللہ عنہ جو ہے کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان قریب ایسا وقت آئے گا کہ تم لوگ ٹکڑیوں میں بٹ جاؤں گے, ایک ٹکڑی شام میں, ایک یمن میں, ایک عراق میں. ابن حوالہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے اگر میں وہ زمانہ پاؤں تو کس ٹکڑی میں رہوں؟ مطلب یہ آنے والا دور, قیامت کا دور, یہ بات کا دور تھا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنے اوپر شام کو لازم کر لو کیونکہ شام کا ملک اللہ کی بہترین سرزمین ہے. شام کو لازم, بہترین سرزمین ہے. اللہ اس ملک میں اپنے نیک بندوں کو جمع کریں گا. اور یہ جمع ہونے کی جگہ بھی یاد رکھیے, شام کی سرزمین جو ہے یہ مقام محشر بھی کہلاتی ہے. یاد رکھیے یہ جمع ہونے کی جگہ بھی, وہ یاد ہے نا, آگ نکلیں گی, پورے لوگوں کو جمع کریں گے, تو جمع ہوں گے اسی زمین پہ جمع ہوں گے, اس زمین پر شام کی ٹھیک جمع کرے گا. اگر شام میں نہ رہنا چاہو تو یمن میں لازم پکڑنا, شام میں نہ رہنا چاہو تو یمن چلے جاؤ, پکڑ لینا, اور وہیں کے تالابوں سے پانی پینا اور پلانا. بے شک اللہ نے مجھ سے شام اور اس کے باشندوں کی حفاظت کا ذمہ داری لی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری لی ہے شام کے اور اس کی باشندوں کی. یہ علامت قیامت بھی ہو سکتی ہے یا ایک کس زمانے میں ہوں گے واللہ عالم, لیکن یہ بات کی بات تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ اس کی طرف کر رہے ہیں. پانچویں فضیلت یاد رکھیے, دوسری ہجرت شام کی طرف ہوگی. یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے تعلق سے بیان کیا اور کیا فرمایا سنیے. قریب ایک ہجرت کے بعد دوسری ہجرت ہوگی تو روئے زمین پر بسنے والے لوگوں میں سب سے اچھے وہ ہوں گے جو ابراہیم علیہ السلام کی جائے ہجرت مطلب شام میں رہائش رکھیں گے. ٹھیک, تو دوسری ہجرت ہوں گی اور لوگ وہاں جائیں گے, اور یہ سب سے بہترین جگہ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کر کے گئے تھے. چھٹی فضیلت یاد رکھیے, عیسیٰ علیہ السلام کی آمد جب ہوں گی قیامت سے پہلے وہ شام میں ہوں گی. یاد رکھیے, اور وہاں کی جامع مسجد کے سفید مینارے کے پاس آپ نازل ہوں گے. صحیح مسلم کی روایت کے الفاظ سنیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عیسیٰ علیہ السلام شہر دمشق میں مشرق کی طرف سفید مینارے کے پاس جو ہے اتریں گے. انہوں نے پیلے رنگ کا لباس پہنا ہوگا اور اپنے دونوں ہاتھ دو فرشتوں کے بازوؤں پر رکھے ہوئے ہوں گے. تو آپ جو آئیں گے وہ دمشق میں آئیں گے, اور دمشق یاد رکھیے یہ ڈماسکس جسو کہتے ہیں, یہ زمین پر بسنے والے جسو کہیں گے سب سے لمبے عرصے تک کنٹینیوس بسنے والے شہروں میں یہ ایک ہے, یہ اول نمبر پہ آتا ہے. یہ اولڈسٹ سٹی تو نہیں ہے لیکن اولڈسٹ انہیبیٹڈ سٹی, مطلب جس میں آج تک آبادیاں بستی ہیں. یہ دمشق ان شہروں میں سے ایک ہے. حلب ہے دوسرا, الیپو جسو کہتے ہیں. دمشق یہ ایسے شہر ہے جو اولڈسٹ انہیبیٹڈ مطلب سب سے قدیم زمانے سے لوگ ہزاروں سالوں سے کنٹینیوسلی رہ رہے ہیں. آج بھی آبادیاں تو بہت بسی, جیسا اب مصر میں تھا تو کائرو کے پاس بڑی بڑی وہ جو مصر کے ساری چیزیں ہیں, لیکن وہ آبادیاں مر کھپ گئی, لوگ ختم ہو گئے, ابھی وہ خود لوگ نکال رہے ہیں نا. یہ ویسا نہیں, اس میں لوگ کنٹینیوسلی آج رہ رہے ہیں. تو ان میں سے ایک شہر ہے, تو وہاں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, تو یہ بھی شام میں ہی آتا ہے.
اسی طرح جو ہے سرزمین شام حشر کا میدان ہے۔ روایت میں الفاظ اس طرح سے نافع رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی ایک آزاد کردہ لونڈی نے ان کے پاس آئی اور ان سے کہنے لگی کہ میں گردش زمانے کی شکار ہو چکی ہوں، پریشان حال ہوں تھوڑی سی، اور عراق جانا چاہتی ہوں۔ تو انہوں نے کہا تو شام کیوں نہیں چلی جاتی جو حشر اور نشر کی زمین ہے، یہیں سے حشر ہوں گا اور یہیں پھر سے لوگ نشر ہوں گے، یاد رکھیں شروعات ہوں گی، تو یہاں کیوں نہیں چلی جاتی ہیں۔ آٹھویں یاد رکھیے، ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے صحابہ نے جب یہ فضائل سنے تھے تو بعد کے دور میں یہاں منتقل ہو گئے، جس سے مشہور و معروف جو ہے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ شام جا کر بس گئے تھے، وہیں رہا کرتے تھے۔ اسی طرح جو ہے نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ یہ بھی شام میں جو ہے بس گئے تھے جا کے۔ اسی طرح خادم رسول جو ہے صوبان رضی اللہ عنہ نے بھی جو ہے طے کر لیا تھا اور یہ شام میں جا کر بس گئے تھے۔ اسی طرح دہیہ کلبی رضی اللہ عنہ یہ بھی شام میں رہا کرتے تھے، اور بلال رضی اللہ عنہ یہ بھی شام میں، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یہ بھی شام میں، اور کئی ایک جو ہے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ ایک لاتعداد مطلب بہت لمبی فہرست ہے جو صحابہ جا کر وہاں شام میں بس گئے تھے، اور اس زمانے کا شام آج کے 2-4 کنٹری بن جاتا ہے، یا کنٹری کے علاوہ اور بھی ریجنس ہے جو اس کا پارٹ تھے جو دوسرے کنٹریز میں آتے، تو وہاں جا کے بس گئے تھے۔ تو یہ ایک مقدس زمین ہے، حشر والی زمین ہے، اور جس کو وہ کہیں گے برکتوں والی زمین ہے، یاد رکھیے۔ اور اسی کے اندر پھر مختلف مقامات اور مختلف چیزیں ہیں، اور قیامت سے پہلے جو ہونے والی چیزیں ان کے اندر بھی آپ کو سینہ، یہ دمشق اور شام اور بیت المقدس، یہ سب چیزیں آپ کو ملیں گی کہیں نہ کہیں، یاد رکھیے۔ اور انبیاؤں کی بہرحال یہ سرزمین رہی ہے بہرحال، تو میں نے سوچا کیوں نہ یہ ان مقدسات کے تعلق سے، یہ برکت والی زمین کے تعلق سے، اور خاص طور سے بیت المقدس کے تعلق سے چند باتیں نوجوان نسل کے سامنے جائے۔ تو بہت ہی میں نے شارٹ میں جو ہے بیت المقدس اور شام کی بس چھوٹی چھوٹی کچھ سیدھا کچھ نکات کی شکل میں تاریخ، اور ساتھ میں ہم نے اس کی فضیلت بہرحال دیکھی۔ مقصد یہ تھا کہ اویئرنیس آئے یوتھس میں، نوجوانوں میں، ہم پتہ نہیں کن کن علاقوں، کن کن زمین اور کن کن زمین پہ پائی جانے والی چیزوں کے عجیب و غریب من گھڑت جھوٹے فضائل جو کہ کبھی کہاں تک بدعقیدگی میں انسانوں کو لے جاتے بیان کرتے ہیں، لیکن جو سچے اور صحیح اور حقیقی فضائل جن چیزوں کے ہیں جس کے لیے ہم کوشش کر سکتے ہیں، وہاں ہماری تڑپ نہیں دکھتی۔ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا کہ ٹرینوں کے سفر کر کے، گاڑیوں پہ لٹک کر، لوگوں سے ادھار لے کر، بھیک مانگ کر کچھ علاقوں کی زیارت کے لیے ثواب کی نیت سے جاتے ہیں۔ مسجد حرام ہے، ٹھیک ہے، مکہ آپ جا سکتے ہیں زیارت کے لیے کہ مسجد حرام جائے، عمرہ ہو جائے یا حج ہو جائے۔ اسی طرح مسجد نبوی کی زیارت کی نیت سے آپ سفر کر سکتے ہیں، ثواب کی نیت سے آپ جا سکتے ہیں، یہاں جائے۔ اور ویسے جنرلی جب لوگ عمرہ حج کو جاتے ہیں تو یہ زیارت ہو جاتی ہے۔ پھر بیت المقدس کا اگر آپ کو موقع ہے، ملک کے حالات اچھے ہیں، ویزا کی اویلیبلٹی ہے، تو آپ جائیں، اس کی اپنی فضیلت ہے۔ اگر وہاں امن و امان ہے، ساری چیزیں ہیں، تو آپ جائیں اور ضرور جا کے آئیں، اس لیے کہ حالات کیسے بدلتے ہیں، کیا ہوتے ہیں آپ دیکھیے۔ اب یہ لاک ڈاؤن کا پیریڈ تھا، کئی لوگ ایسے تھے جن کے پاس مال تھا، دولت تھا، زمین تھی، جائیدادیں تھی، اپنے حج کو خواہ تاخیر کر کے رکھے تھے، جائیں گے، مطلب ایسا ہرا دکھتا نا، جو ایسا ان ایکسپیکٹڈ تھا نا۔ اب اللہ رحم کر ایسا ہوا کہ لاک ڈاؤن بھی لگ گیا اور ان کے انتقال بھی ہو گئے، اور حج بھی رہ گئے، مطلب سب تھا، لیکن سوچتے تھے اگلے سال، مطلب سب اپنے کو ایسا لگتا ہے کہ آپ ابھی جا سکتے، لیکن حالت کیسے انیمیجنیبل ہوا نا، کسی نے سوچا تھا کہ دنیا رک جائیں گی، تو حج رہ گیا، دنیا سے چلے بھی گئے، رخصت ہو گئے، ہے نا۔ خیر اللہ ان کی نیتوں کے مطابق ان کو اجر دے، لیکن بس ہمیشہ صرف نیت پہ تو ڈیپینڈ نہیں رہ سکتے نا۔ کچھ چیزیں ہیں کہ جب موقع آئے تو اس کو کر لینا چاہیے، اس کے لیے ویٹ نہیں کرنا چاہیے، اننیسیسری ڈیلے نہیں کرنا چاہیے۔ تو وہ ایسا ہو گیا، لاک ڈاؤن کی امیزنگ رہا۔ اب سوالات پوچھ رہے ہیں کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اب کیا کرے اس مسئلے میں، ٹھیک ہے۔ ان کے وارثین وغیرہ جا سکتے ابھی بھی، لیکن وہ بھی جب بھی سعودی نے تو کہہ دیا کہ میں ابھی اور 5 سال کا بین، ٹوٹل مطلب 2 گزر گئے، 3 اور سال بچتے ہیں، ٹھیک ہے۔ خیر بھی سہولتیں دے رہے ہیں، ڈھیل دے رہے ہیں، لیکن کتنا مشقت ہے نا، یہاں سے ڈوز لیا ہوا آدمی ہونا، پھر یہاں سے نکلنا، پھر وہ جا کے کوارنٹائن ہونا 15 دن۔ اب آپ کوئی بھی اگر سعودی کے اطراف کے ممالک میں کہیں جا کے اگر 15 دن کوارنٹائن ہوں گے تو 2 سے 2.5 لاکھ کا خرچہ تو وہ بڑھ گیا مالی اعتبار سے، اتنا کھانا پینا 15 دن کا رہنا، پھر وہاں سے نکل کر آپ سعودی پھر جا سکتے، تو ایک طرح سے ایک برڈن ہے، ایک مشکل بھی ہے نا۔ اور وہ ڈوز لینے کا بھی کوئی سلسلہ آسان نہیں ہے نا، ڈوز ملنا پہلے تو وہ پہلے ڈوز کے بعد دوسرے ڈوز کا جو گیپ ہے 90 ڈیز وہ پورا ہونا، مطلب ایک سفر کے لیے آپ پتہ نہیں کتنے 1 سال سے تیاری کرنا پڑیں گے آپ کو، جب آپ مطلب جس کو بولیں گے ایک دم پوائنٹ پر یا اس وقت پر پہنچ سکتے ہیں۔ تو بہرحال جب حالات ہوتے ہیں تب وہ چیزیں کر لینی چاہیے، چاہے کسی بھی چیز، اور یہ چیز بڑی اہم تھی، یاد رکھیے۔ تو یہ مقدسات تھے، میں نے سوچا بہتر ہے کہ ایک نوجوان نسل کو بس ایک یاد دہانی کے طور پہ یاد دلا دیا جائے۔ مکہ مدینہ چونکہ سفر میں جاتے عمرے وغیرہ حج میں تو یاد آ جاتا ہے، لیکن مسجد اقصی اور شام کو بھی ہم یاد رکھیں
اور یہاں بھی موقع ملے تو مسجد اقصیٰ ثواب کی نیت سے انسان جا سکتا جائے اور اس کو دیکھے بہرحال. اور باقی زمین کے تعلق سے میں نے کچھ فضائل جو موجود تھے وہ رکھنے کی بہرحال کوشش کی. اسی پہ اپنی بات کو ہم ختم کریں گے. اللہ رب العزت جو کچھ کہا سنا گیا اس سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام و ایمان پر زندہ رکھے, خاتمہ ایمان پر. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. کوئی بات اس درس سے نہ سمجھیے, کوئی سوال ہو تو پوچھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد. السلام سر میرا سوال یہ تھا کہ صلیبی اور عیسائی میں کیا فرق ہے سر؟ صلیبی کسے کہتے ہیں؟ بھائی نے سوال کیا کہ صلیبی کسے کہتے ہیں اور عیسائی کون ہوتے ہیں. دیکھیں عیسائی سے مراد یہ ہے جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جنہوں نے ماننے کا دعویٰ کیا وہ ہو گئے عیسائی, جن کو انگلش میں کہیں کرسچنس. اور صلیبی جو ہے وہ عیسائیوں کا ایک طبقہ تھا جنہوں نے بیت المقدس کی آزادی کے لیے, چونکہ ان کے نزدیک بیت المقدس کافروں کے پاس تھا, چونکہ مسلمانوں کو کافر مانتے تھے تو کافروں کے ہاتھ میں تھا, تو اس کی آزادی کے لیے چونکہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہیں پیدا ہوئے تھے بیت لحم میں, اور ساری دعوت ان کی وہیں تھی, اور ان کے مطابق ان کو قتل بھی وہیں کیا گیا تھا ان کے مطابق. ٹھیک, ہمارے مطابق تو وہ آسمان پہ اٹھا لیے گئے, لیکن بہرحال تو ان کے لیے مقدس تھی. تو انہوں نے وہاں ایک جنگ کا اعلان کیا جس کے لیے کئی ملک, جس میں سب سے سر فہرست تھا فرانس نے ایک اس میں کافی کیمپین میں پیسہ بھی لگایا, اپنے سولجرز بھی لگایا. پھر انگلینڈ تھا اور کافی ملک جیسا ہنگری, آسٹریلیا, کافی ممالک اس کے اندر شامل ہوئے. وینس تھا. ان لوگوں نے اپنے اپنے فوجی دیے, کسی نے ہتھیار دیے, کسی نے جب فوج جاتی تو کھانے پینے کا رسا دیے, سارا ایسا انسان. لیکن اس میں فرانس سب سے آگے تھا, اور اسی وجہ سے یاد رکھے فرانس کو فرنجیون کہتے ہیں یہ عربی میں, اور اسی سے لفظ فرنگی ہمارے پاس گوروں کو, سارے یورپینس کو عرب جو ہے فرنچ کہتے تھے, تو فرنجی ان سے کہتے ہیں. اور وہ فرنجی ان سے اردو کے اندر فرنگی لفظ آتا ہے, فرنگی مطلب گورا. ٹھیک ہے, لیکن وہ ایکچولی فرینچ لوگ تھے. تو فرینچ نے کافی اس پہ وہ کی, اور انہوں نے ایک ٹیم بنائی, اور ٹیم بنا کے وہ لوگ نکلے الگ الگ علاقوں سے گزرتے ہوئے تاکہ وہ بیت المقدس کو آزاد کرے, پانی کے ذریعے بھی وغیرہ. تو وہ لوگ جو بیت المقدس کی آزادی کے لیے جنگ لڑنے آئے تھے ان کو کہا گیا کروسیڈرز, صلیبی. سمجھ رہے آپ, وہ کروسیڈ کرنے آئے تھے. تو عیسائی ایک الگ ہو گئے, صلیبی کروسیڈر سے جو جنگ کرنے آئے تھے, یاد رکھیے اس کو صلیبی جنگیں بولتے ہیں, اس کو عام زبان میں کروسیڈ وارز یا کروسیڈر وارز کہتے ہیں. تو یہ کروسیڈز ہوتے رہے. اور تو عیسائی ایک مذہب ہے, کروسیڈ یا جو صلیبی تھے وہ ایک مخصوص لوگ تھے جنہوں نے اس کی آزادی کے لیے جنگ کرنے کا دعویٰ کیا, لیکن اس کے بعد وہ ایک کلٹ بھی بن گیا, اور اس کے بعد ان کے اپنے ریت رواج, بلکہ کئی جگہ تو کئی ممالک میں ان کو جادو کی اس میں سزا دی گئی. ہاں, ہم جنس پرستی کی وجہ سے ان کو سزائیں دی گئی. مطلب یہ آئے تو عیسائی تھے, لیکن ان میں جو عیسائیت میں بھی جادو حرام ہے. انہوں نے کئی ایسی چیزیں اپنا لی کہ پھر ان کو خود عیسائی ممالک نے سزا دی, ان کو بین کیا گیا, ان کو قتل کیا گیا, ان کو مارا گیا. واپس آنے کے بعد کئی چیزیں بہرحال یہ کافی برائی کے اندر بعد میں پھر لگ گئے تھے. تو عیسائی الگ ہے, وہ ایک مذہب کا نام ہے, اور صلیبی یا کروسیڈرز جو ہے یہ ایک جو لوگ جنگ لڑنے آئے تھے بس انہیں کہا جاتا ہے. اور آج بھی لوگ جو ہے چونکہ ایک بہت بڑا یہ وہ تھا, تو عیسائیوں کا کوئی بھی اگر حملہ مسلمانوں پہ ہوتا ہے تو کروسیڈ بولتے, یا عام زبان میں مطلب اس کو کہیں گے وہ اتنا کامن ہو گیا کہ وہ کروسیڈ بول کے یوز بھی ہونے لگا ہوتا کسی کے خلاف مذہبی اعتبار سے لڑنے جانا, تو انہوں نے کروسیڈ چھڑ دیا ان کے خلاف, ایسا بولتے ہیں. لیکن بٹ وہ ایک پرٹیکولر ورڈ تھا جب کوائن کیا گیا, جنرل بھی کئی جگہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے. تو ایک مذہب ہے, اور اس کے مذہب کے ماننے جو لڑنے آئے تھے ان کو الگ کہا جاتا. تو عیسائی الگ ہے اور صلیبی لوگ الگ ہوتے تھے. السلام علیکم فیضی, میرا سوال ہے, کافی سارے لوگ یہ بولتے کہ اللہ تعالیٰ ہر 100 سال میں مسلمانوں کو حکومت دیتا یا ایک موقع دیتا, ہر 100 سال میں دیتا, تو یہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ بات صحیح ہے؟ دیکھیے بہرحال قرآن مطلب بھائی نے سوال کیا کہ ہر 100 سال میں اللہ تعالیٰ لوگوں مسلمانوں کو حکومت دیتا, کیا قرآن و حدیث کے کانٹیکس میں؟ دیکھیے ہر 100 سال میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو حکومت دیتا, ایسی کوئی بات میں نے تو کبھی سنی نہیں اور حدیث میں کوئی پڑھی نہیں. ہاں, یہ بات ہے قرآن میں اللہ نے کہا یہودیوں کو آزماتا ہے ان کے اس گناہ کی وجہ سے جو انہوں نے کیا تھا, لیکن مسلمانوں کو ہر 100 سال میں حکومت ملتی, واللہ عالم ایسی تو کوئی بات میں نے کبھی نہیں پڑھا. یاد رکھیے. السلام علیکم شیخ, آپ سے یہ سوال ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو شام کے نزدیک آپ نے کہا کہ وہ آئیں گے نیئر بائی جامع مسجد کی اور سفید پوشاک میں, تو انہیں ویریفائی کیسے کیا جائے گا؟ کیونکہ آج کل اتنے پرینکس ہوتے ہیں, ابھی آپ کو بھی پتہ ہے یوٹیوب پہ ہر جگہ کہ ہر چیز کوئی بھی کاپی کرتا ہے, ریپلیکا کرتا ہے, تو کیسے ویریفائی کیا جائے گا؟ بھائی نے سوال کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو کیسے ویریفائی کریں گے.
تو دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام کا ویریفیکیشن اس طرح سے ہوگا، وہ تو میں نے شارٹ میں رکھا تھا بس کہ کیا ہوگا، اس کی بڑی تفصیلات حدیثوں میں آتی ہیں۔ ویریفیکیشن یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو اوپر سے آئیں گے تو ان کے دونوں ہاتھ 2 فرشتوں کے کاندھوں پر ہوں گے، اس میں پھر آپ کا حلیہ، آپ کے بال مبارک یہاں تک ہوں گے، کاندھے تک گیلے ہوں گے، جیسا انسان نہا کے نکلتا ہے تو اس میں سے پانی سے خطرے ٹپکتے ویسے خطرے بوند ٹپک رہیں گے اس کے اندر سے، آپ پیلے کلر کا کپڑا جو ہے پہنے میں ہوں گے، اور بہت ساری تفصیلات روایت کے اندر آتی ہے، یاد رکھیے۔ اور جب آپ اتریں گے تو نماز کا وقت ہوگا، اقامت دے دی جائیں گی، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو امام صاحب بولیں گے آپ آگے بڑھیے، وہ کہیں گے کہ آپ پڑھائیے، پھر پیچھے نماز پڑھیں گے اور پھر جنگ کے لیے نکلیں گے دجال کو۔ تو بڑی تفصیلات ہے، تو وہ پرانک نہیں ہو سکتا چونکہ وہ ریئل فارم میں ہوں گا، لیکن کئی اور چیزیں اس سے پہلے ہو بھی رہی ہوں گی۔ جیسا دجال کے بارے میں آتا ہے، ہر انسان جو پڑھا لکھا ہوا نہ ہو، ایمان والا ہوگا تو دجال کو پہچان لیں گا، چونکہ اس کے سر پہ اس کو کافر لکھا ہوا نظر آئے گا، پڑھا لکھا ہوگا بھی تو نہیں بھی ہوگا تو اللہ تعالیٰ وہ دکھا دیں گا اس کو۔ تو ایسے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لوگ پہچان لیں گے، اور انشاءاللہ کوئی ایسی چیز نہیں ہو پائیں گی، یاد رکھیے۔ السلام علیکم شیخ، یہ ارطغرل غازی بہت آج کل بہت چل رہا ہے یوتھ میں، میرے جو فرینڈز ہیں وہ کافی ریکمینڈ کر رہے ہیں مجھے کہ دیکھو، کافی انٹرسٹنگ ہے، اسلامک نالج گین کرو گے، اور کافی ریزنز بول رہے، تو آپ کا کیا ویو پوائنٹ ہے اس میں کہ دیکھنا چاہیے، یہ کیسا ہے قوم کے لیے؟ تھینک یو۔ میں نے سوال کیا کہ ارطغرل غازی جو ہے دیکھنا کیسا ہے، تو میں اس پہ ایک میرا بہت 20-25 منٹ کا ایک تفصیلی میں نے جواب دیا تھا، بس مختصر سا جواب دوں گا یہ کہ جب یہ سیریز فیمس ہوئی تو تاریخ کا جہاں تک معاملہ ہے، تھوڑا بہت میں بھی شوق رکھتا ہوں تاریخ کو پڑھنے میں، تاریخ پڑھتا بھی رہتا ہوں، تو جب سیریز چالو ہوئی تو میں نے کبھی یہ نام کا کریکٹر سنا نہیں تھا، مطلب وہ کوئی بہت فیمس شخصیتوں میں سے نہیں تھی، لیکن ہاں ایک فیمس جو حکومت جن کے نام سے بات ہوئی اس کے والد ضرور تھے بہرحال لوگ، لیکن اس زمانے میں ایسی بیلک تھی اور کئی لوگ ہوا کرتے تھے، مطلب وہ اینٹولیا کا جو علاقہ تھا وہ بہت زیادہ عیسائی اور مسلمان ہمیشہ وہاں ایک وہ رہتا تھا، تو وہاں سسٹم یہ تھا کہ جو علاقے کا جو جس کو بولیں گے ذمہ دار انسان ہوتا، تو یہ سلجوق حکومت تھی اس زمانے میں، وہ اس کو بے بنا دیتے تھے، بیلک بول کے دے دیتے تھے کہ بھائی تم حکومت کرو، اس ٹائپ کا بہرحال وہ تھا۔ اب بہرحال اس کو لیے گا، اب تاریخ اعتبار سے کیا ہے وہ آپ چھوڑ دیجیے، ڈرامہ وراما نہیں، تاریخ اعتبار سے کیا، جیسا کہ اسلامک ہسٹری دیکھنے کو ملیں گی مسلمانوں کی تاریخ، تو اس اعتبار سے ہم صرف بات کرتے ہیں۔ تو پہلی چیز یاد رکھیے، ارطغرل غازی جس کو بول رہے ہیں اس کے تعلق سے تاریخی اعتبار سے کوئی چیز موجود نہیں ہے جو لکھت شکل میں ہو، سوائے اس کے کہ نام میں آتا ہے، اور وہ بھی ایک نام نہیں آتا ہے، مطلب عثمان جو بولتے ہیں جس کے نام سے اوٹومن امپائر شروع ہوا، جو کہ ارطغرل غازی کا بیٹا تھا، یاد رکھیے، تو اس کے والد کے تعلق سے 2 تذکرے آتے تاریخی کتابوں کے اندر بھی، کوئی ایک نہیں آتا ہے۔ آپ سمجھ رہے بات کو؟ مطلب بتانے کا یہ ہے کہ وہ کوئی رینون پرسنالٹی نہیں تھی، اور یہ ہسٹری بعد میں لکھی گئی، نہ صرف لکھی گئی بلکہ ترکوں نے اپنی ہسٹری کو اسلامائز بھی کیا، مطلب ترک جب اسلام میں آئے تھے تو یہ کنڈیشنل آئے تھے، معلوم آپ کو، اپنے پرانے ریت رواج رسم و رواج لے کے آئے تھے، حتیٰ کہ وہ نوروز اور یہ سب منایا کرتے تھے جو پورے فارسی تہوارات تھے، حتیٰ کہ وہ کچھ جھاڑوں اور پہاڑوں سے بھی یہ عقیدت رکھتے تھے کہ ان کے ذریعے چیزیں ملتی ہیں، وہ سب لے کے اسلام، مطلب وہ کمپرومائز کے ساتھ اسلام میں آئے تھے۔ بعد میں انہوں نے کیا کیا، اپنے ترکی ہسٹری کو جب لکھا انہوں نے عثمانی خلیفوں کی، اس کو اسلامائز بھی کیا، مطلب اسلامی اس میں دھارمکتا بڑھا دی اس میں، تو یہ بعد میں لکھی گئی، اتنا بڑھا دی کہ ان کے خاندان کے فضائل بیان کرنا شروع کر دی، بہت فضیلت والا خاندان تھا، فلاں صوفی سے لنک تھا، ایسا نہیں تھا۔ تو بیسیکلی یاد رکھیے ارطغرل غازی کے بارے میں ہسٹوریکل ایویڈنسز موجود نہیں ہیں جس بیسس پہ ہم لکھے، جس کو عام زبان میں کہیں گے 4 لائن کسی کے بارے میں معلوم تھی، ہم نے 400 ایپیسوڈ کے پروگرام بنا دیے اس پہ۔ ایک شخص تھے جن کا نام فیض علی سید تھا، اورنگ آباد میں رہے اور وہاں اتنے دن رہے اور مر گئے، آپ کو اتنا ہی معلوم۔ اب آپ اس سے پورا انہوں ایسا اٹھتے تھے، ایسا کھاتے تھے، ایسا چلتے تھے، اسکول میں اتنے ہوشیار تھے، مارکس اتنے لاتے تھے، فلاں ایسا کرتے تھے، رزلٹ ایسا لیتے تھے، چلتے ایسا تھے، گاڑیاں اتنی لیتے تھے، کچھ نہیں معلوم آپ کو، خالی اتنا ہی معلوم ایسا ایسا ہوئے، ان کے ابا تھے، بس ختم۔ تو یہ ایکچولی ہوا ہسٹری کے ساتھ۔ تو اب آپ کا سوال تھا کہ لوگ بول رہے ہسٹری دیکھو، تو دیکھیے بھیا اس میں ہسٹری تو نہیں ہے، باقی سب آپ بول سکتے، ہسٹوریکل نیمز ہوں گے اس میں، یہ علاقہ، لیکن ہسٹری نہیں ہے اس میں، اتنا تو میں بول سکتا ہوں۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اگر آپ اس کو ہسٹری بولیں گے تو اللہ رحم کرے، ہمارے پاس بھی جو پھر ہسٹری میں تبدیلی کری وہ جائز ہو جائیں گی، پھر تاریخ میں جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں آج کل وہ بھی جائز ہو جائیں گی۔ ہسٹری مت بولیے اس کو، تاریخ ایسے نہیں ہوتی ہے، ہسٹری ایک الگ چیز ہے۔ تو تاریخی تو نہیں ہو ڈرامہ، اتنا تو میں آپ کو بالکل بول سکتا ہوں، وہ بھی تاریخی نہیں ہے۔ اور عثمان بے، مطلب عثمانی خلیفہ کے جو فاؤنڈر ہے وہ اس زمانے میں تو بے ہی تھے، بعد میں ان کے 3ری 4تھی جنریشن میں انہوں نے اپنے آپ کو سلطان لگانا شروع کیا، لیکن جب تک وہ بے ہوا کرتے تھے کوئی ہسٹری اس کی موجود نہیں، عثمان بے کی بھی ہسٹری نہیں ہے کچھ بھی، بعد میں لکھا گیا، اس میں پھر اسلامائزیشن بھی ڈالا گیا،
مطلب بہت دھارمکتا لا دی گئی جو پہلے ویسی نہیں تھی ریئلی. تو وہ سب سیکنڈری چیزیں یاد رکھی. اس کے بعد جو کچھ ہوا کچھ چیزیں پھر ریکارڈ ہونے لگی چونکہ حکومت بڑھنے لگی, اور پھر سلطان مراد بول کے پہلا وہ تھا جو 3rd نمبر پہ آئے, وہاں سے وہ انہوں نے سلطان لگانا شروع کیا اپنے نام کے آگے اور انڈیپینڈنٹ اپنے آپ کو ڈکلیئر کیا. تو اب لوگوں نے ایک ہپ کریٹ کیا ڈراموں کے ذریعے. تاریخ مت بولو اس کو, پہلی چیز. دوسرا, اسلام سے مت جوڑو. مسلمانوں کی تاریخ کا ایک واقعہ ہے, اسلام سے جوڑ دیں گے تو ان کی ہر غلطی بھی اسلام پر آ جائیں گی. تو میں بولا مسلمانوں کی تاریخ. اچھا, پہلے جب ڈرامہ انہوں نے شروع کیا تو اس کا ایک ٹائٹل تھا, شروع میں نے اس کا ایک کسی نے بھیجا تھا, اس مسلمانوں کی تاریخ کا فلاں فلاں کچھ بہت زبردست میں وہ تھا. بعد میں جب انہوں نے دیکھا کہ ڈرامہ چلا ہے تو زیادہ چل رہا ہے, تو انہوں نے عثمان مطلب پہلا تھا دلش ارطغرل, پھر دوسرا کورلس عثمان, وہاں آنے تک انہوں نے پورا فلمی کر دیا اس کو, مطلب پورا چھو چا ہی ہاں بالکل, ادھر تلوار چلا 4 مر گئے, ادھر تلوار چلا 50 مر گئے. پھر وہ شروع کر دیا, ان کو لگا کہ اس میں زیادہ فائدہ ہے, کیریکٹر بدلنا شروع کر دیے, اس کو اٹھا کے ادھر ڈال, اس کو اٹھا کے ادھر لا, اس کو وہ کر, اس کو وہ کر, حتیٰ کہ تاریخی جو حالات چل رہے تھے انہوں نے اس کے بیچ میں چیزوں کو گھسانا بھی شروع کر دیا. سمجھ رہا ہے, بیچ میں کیریکٹر بھی لانا شروع کر دی, وہاں ایسا چل رہا ایک کیریکٹر ڈال دو, فلاں ایسا ہو رہا دوسرا کیریکٹر ڈال دو. تو یہ بھی کیا. تو تاریخ نہیں ہے, وہ ہسٹوریکل کو فیکٹس نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسرا آپ دیکھیں گے تو اس سے مسلمانوں کی تاریخ کا, اسلامی تاریخ, تو اسلامی اور مسلمانوں کی تاریخ کا نہیں ہے. ہاں, مسلمانوں کی تاریخ کا ایک وہ چیپٹر ہے. یقیناً سلطنت عثمانیہ یہ مسلمانوں کی شاہ شان حکومتوں میں ایک ٹاپ موسٹ پوزیشن رکھتی ہے. ورلڈ کی ٹاپ موسٹ حکومتوں میں یہ 10th رینکنگ میں آتی ہے, جو سب سے بڑے ریجن پہ جنہوں نے حکومت کی, جس میں پہلے نمبر برٹش, 2nd نمبر پہ جو رشین زار آتا ہے, ویسے لسٹ ہے تو ایریا وائز جس کو کہیں گے. بٹ سب سے دنیا کی زرخیز اور آبادی علاقوں میں کی یہ اکیلی حکومت تھی جنہوں نے 3 کانٹیننٹ پہ ایک ساتھ حکومت کی. کوئی حکومت نہیں گزری ان کے علاوہ. 3 بر اعظم پہ ایک ساتھ حکومت کرتے تھے. ادھر یورپ میں بھی تھے, ادھر افریقہ میں پورا نارتھ افریقہ تھا ان کے پاس, اور ادھر ایشیا کے اندر پورا ان کے پاس لیوانٹ تھا, مطلب جس کو کہیں گے سیریا, جارڈن, پیلسٹائن, اس کے بعد یہ تھا ادھر پورا مصر سے لے کے موراکو تک پورا تھا. تو 3 بر اعظم پہ حکومت کا, ایسی حکومت نہیں ہے دنیا میں اندر کی, ان کی یونیکنیس ہے یاد رکھی. اور اتنے زرخیز علاقے حکومت کے, اتنے بڑے یورپ کے خطے پہ کی پورا یورپ کولونائزیشن کے لیے دنیا میں پھیلا ہوا تھا. آٹومنس پورے یورپ پہ حکومت کر رہے تھے. لوگ پوچھتے تاریخ میں آٹومنس نے, یہ عثمانیوں نے, عثمان لار نے, یہ لوگوں نے کولونائزیشن کیوں نہیں کیا, جبکہ پورا اٹلی نکلا ہوا تھا دنیا میں, جرمن کالونیز بنا رہا تھا, پورچوگیز اپنی کالونیز بنا رہا تھا, اسپین اپنی کالونیز بنا رہا تھا, انگلش نے تو کتنی کالونیز بنا, پوری دنیا میں مشہور ہوا. تو یہ انہوں نے کیوں نہیں بنایا؟ ایکچولی آٹومنس یورپ پہ رول کر رہے تھے, تو کالونیز بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ یورپ بھاگ رہا تھا دور یورپ سے, یہ یورپ میں تھے. ہنگری, آسٹریلیا, البانیا, کوسوو, چیک ریپبلک, سلوواکیا, یوگوسلاویا, کروشیا, کریمیا اور جارجیا, یہ سب یورپین کنٹریز ہیں, یہ سب ان کے پاس تھے. ترکی تو بہرحال تھا, سائپرس, ہاں, روڈز, اور کتنے ہیں اس کے علاوہ. مطلب یہ تو ایسی میں جنرلی بس گرا رہا ہوں رفلی, یہ سب پہ حکومت کر رہے تھے وہ. تو گویا جب پورا یورپ کولونائزیشن کے لیے دنیا میں نکلا تھا, یہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے جا کے ان کے سر کے اوپر. آپ سوچیے نا, سب سے زرخیز علاقہ اگر آپ بولتے یورپ ہے, سب سے زیادہ سیولائز ہے, تو یہ پوری سیولائزیشن پہ حکومت کر رہے تھے. یہ خنجر جیسے, مطلب جس کو یہ سمجھ پورا یورپ ان کو دیکھتا تھا کہ یہ کیا کر دیا, اللہ کا خیر سوچتے تھے ان کو, کہ یہ کیا ہوگا, پورا ہم کو بھاگنا پڑا دنیا میں اور یہ ہمارے سر پہ آ کے بیٹھے. تو معمولی بات نہیں ہے اندر کی, پورا یورپ کالونی بنا رہا ہے دنیا کو, لیکن یہ یورپ کے سر پہ سوار تھا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا, یاد رکھیے. تو لہٰذا ہم اس پہ انکار نہیں کرتے. مطلب ہم جب بول رہے کہ ارطغرل غازی کا تاریخی وہ نہیں ہے, تو ہم کسی حکومت کے خلاف نہیں ہیں. کیوں رہیں گے ہم؟ اللہ نے ایسی فضیلت, ایسی حکومتیں لوگوں سے لی, جنہوں نے اس کا فائدہ اٹھایا وہ کامیاب ہوئے, جنہوں نے نہیں اٹھایا وہ ناکام رہے. وہ اللہ کا ان کا معاملہ ہے, ان پہ کمنٹ نہیں کرتے. نہ ہی ہم جھگڑا کرتے کہ ترکی ایسا اور نہیں, وہ سب نہیں ہے. ترکی, سعودی, سب ہم وہ نہیں کرتے, یاد رکھیں. وہ سب اچھی بات نہیں ہے. مسلمان حکومت تھی, ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں. 400 سالوں تک خلیفہ رہے, ان اپوزڈ خلیفہ رہے. علی رضی اللہ عنہ کے بعد کوئی بھی خلیفہ ان اپوزڈ نہیں گیا, یاد رکھیں, چاہے کسی بھی ہمایوں سے آؤ یا عباسیڈ سے آؤ, سب کے خلافت کے اندر مخالفت تھی. ٹھیک ہے, نہیں تھی, ایک دم بیسیکلی. یہ اکیلے 400 سالوں تک ان اپوزڈ خلیفہ رہے. صحیح تھے غلط تھے اس پر ڈسکشن نہیں کر رہا ہوں میں, لیکن میں کہہ رہا ہوں کچھ نہ کچھ تو تھا, آپ کو وہ چیز کو ماننا, لیکن بہت ہمارے پاس ہو جاتا ترکی اور سعودی. تو تاریخ نہیں ہے اس کے اندر, یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں فرسٹ. دوسرا, کیا اس کو دیکھا جائے نہ دیکھا جائے؟ تو میں ریکمینڈ یہ کروں گا کہ نہ دیکھا جائے, چونکہ اس میں ایسا کچھ بھی نہیں جو تاریخی ہو. جب ڈرامے کی بات آپ کر رہے ہیں تو پھر ڈرامے تو ڈرامے ہی رہے. نہیں, مسلم کلچر, اگر مسلم کلچر کے لیں گے تو اس میں شرک اور بدعت اور کفر تک ہے اس کے اندر. کون سا کلچر؟ یہ تو ہمارا کلچر نہیں رہا.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، صحابہ شہید ہو رہے تو کبھی شہید کے بعد انہوں نے ان کے ہتھیار، ان کے گھوڑے اور ان کو ایسا کیا کہ گھوڑوں کی دماغ کاٹ دی، ہتھیاروں کو پھینک دیا، ماتم اور نوئے نہیں ہوئے نا. پھر کون سا کلچر کی بات کر رہے ہیں آپ؟ کون سا ٹریڈیشنس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ کس کی بات کر رہے ہیں کہ فلاں تعویذ لٹکا ہے تو جنگ جیت جا رہا، فلاں وہ تلسمانی سوٹ پہن لیا تو جیت جا رہا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کتنی جنگ، کون سا تلسمانی شرٹ لکھ کے دیا آپ نے ان کو، لکھ کے اس پہ سورہ فاتحہ فلاں پہن لو بولے حفاظت ہو رہی. تو پھر کون سی تاریخ کی بات کر رہے ہیں اور کون سے کلچر کی؟ وہ بھی نہیں ہے نا اس میں سے. شرک ہے، بدعت ہے، کفر ہے اور عجیب و غریب چیزیں جو اسلام جس کو مطلب مانتا ہی نہیں. مطلب ایسے تہوارات اور ایسی چیزوں فیسٹیولس کو منانے کی اجازت ہے جو شرن جائز نہیں، جھاڑوں سے مانگا جا رہا ہے، پہاڑوں سے مانگا جا رہا ہے، جس کو کہیں گے کفاروں کے تہواروں میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں، آفیشیل چھٹیوں کے ڈکلیریشن سے، نوروز کے، اس کے پارسیوں کے جتنے تہوارات ہیں. کیا یہ سب تماشا؟ پھر آپ کلچر بھی آپ کون سے کلچر کو آپ بولیں گے یہ ہاں یہ اسلامک کلچر ہے؟ میوزک حلال کر دیے اس میں، ٹھیک ہے، تو وہ بھی اس میں نہیں ہے کلچر آپ کو وہ کرنا ہے. تو بیٹر میں کہوں گا اس کو اوائڈ کیا جائے، بیٹر میں کہوں گا اوائڈ کیا جائے، یہ درست نہیں ہوگا. اس میں آپ ہسٹری بھی نہیں دیکھیں گے، مسلم کلچر بھی نہیں سیکھ سکتے اس سے زیادہ، چونکہ وہ اسلامک کلچر نہیں. ہاں مسلمانوں کے خطے میں ایسا ان کا کلچر تھا ہو سکتا، بٹ اس کو بھی آپ اسلام نہیں کر سکتے. مطلب اس میں بار بار جگہ جگہ ہو گئی خضر علیہ السلام آپ کی مدد کریں گے، جائیے خضر علیہ السلام کیسے مدد کریں گے؟ کسی اللہ تعالیٰ مدد کریں گے. اور خضر علیہ السلام ظاہر سی بات ہے ایک نبی تھے، یاد رکھیے. اور انبیاء جس طرح دنیا میں آتے چلے جاتے ہیں، صرف ایک نبی جو عیسیٰ علیہ السلام اللہ نے زندہ رکھا، وہ بھی دنیا میں نہیں آسمان پہ لے گئے. وہ خضر تمہاری مدد کریں، خضر تمہارا مددگار ہو. کہاں یہ دعائیں دیتے کسی کو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو دعا دی جاؤ خضر تمہاری مدد کرے، خضر مددگار ہو. چلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. ابوبکر صدیق نے کبھی یہ دعا دی رضی اللہ عنہ کی جاؤ محمد تمہاری مدد کرے، محمد تمہارا مددگار ہو. تو تم خضر علیہ السلام سے مانگا جا رہا ہے، خضر کے راستے پہ چلا. مطلب اتنا شرک اور کفر کی باتیں تھی جس کی کوئی انتہا نہیں. اب لوگ سوال کرتے ہیں آپ نے پورا دیکھ لی شاید اس لیے آپ کو یہ سب مان. آپ کو کچھ چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اتنا کمیونٹی میں پاپولر ہو جاتی ہے وہ چیزیں کہ وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے کٹ کر شارٹ کلپس آ رہے تھے، شارٹ کچھ بھی مطلب اب اس میں کہیں نہ کہیں دیکھنے کو مل جاتی ہے سب. یہ اتنے میں اگر اس کو دیکھنے بیٹھے اسلامک چیک کے حساب سے تو پھر پتہ نہیں کتنے غلطیاں ایک ایپیسوڈ میں نکل جائیں گے. تو وہ اپنا سب مقصد نہیں تھا اندر. لیکن ہم ڈینائی نہیں کرتے ان کی شہرت کو، ان کی حکومت کو، بٹ وہ ہسٹوریکل نہیں ہے وہ واقعہ. میں اتنا تو بولوں گا. اس وجہ سے میں کہوں گا جو چیز ہسٹوریکل نہیں، غلط چیزوں دیکھ کر اپنے دماغ میں ڈالنا نہیں چاہیے. بس اتنا ریکمینڈ کروں گا کہ میرے طرف سے آپ پوچھے تو نہیں. لیکن کوئی اگر یہ پوچھے کہ نہیں بھائی وہ اب میں فلمیں دیکھوں یا وہ دیکھو، دونوں میں سے بس کوئی ایک ہی چوائس ہے، تیسرا کچھ ہے ہی نہیں، میرے کو دیکھنا ہی ہے. ہوتے نا کچھ لوگ مریض ہو جاتے دیکھ دیکھ کے، ٹی وی ایڈکٹ، فلمیں ایڈکٹ. یہ تو میں کہوں گا اگر کوئی فلموں کا ایڈکٹ ہے جس میں بہت زیادہ فحاشی اور بیائی ہے تو اس سے ہلکا ڈوز یہ ہو سکتا ہے جس کے ذریعے وہ اپنا علاج کر رہے. اب ہم جیسا مثال کے طور پر آدمی نکوٹین کا عادی ہے، تمباکو کا، اس کو چھوڑنا ہے تو اس کا علاج کیسا کرتا ہے ڈاکٹر؟ مان لو آپ کو نکوٹین کا کیمیکل فارم میں وہ اس کو میڈیکیشن کرتا ہے. تو سمجھو وہ روز 5 سگریٹ پیتا، 10 پیتا تو کتنا نکوٹین لے رہا، تو سمجھو جو بھی گرام آ رہا ہے اتنا، تو ڈاکٹر بولتا ہے اس کا آدھا ڈوز کریں گے اس کو. تو وہ ہلکے فارم میں کیمیکل فارم میں نکوٹین دیتا ہے، اس سے ہلکا پھر ویکلی کرتے ہیں، ایسا 6 ویکس 8 ویکس میں اس کی عادت باڈی کو دھیرے دھیرے چھوٹ جاتی ہے. تو اگر کوئی ایڈکٹ ہے، ہیوی ایڈکٹ ہے، بری فلمیں دیکھ رہا، گندی فلمیں دیکھ رہا، برائی دیکھ رہا، تو وہ اس کو بول رہے یار اس کا ٹریک چینج کرنا اپنے. تو اپن بول رہے یہ دیکھ، اب سمجھ رہے نا، مطلب 2 برائی میں سے ایک بول رہا میرے کو کرنا ہی ہے، میرے پاس چارہ نہیں ہے، تو میں بول رہا ہوں ہلکی والی برائی کو چوز کر رہا. تو پھر وہ اس میں کاؤنٹ ہو سکتا کہ ڈاکٹر بولے کہ دیکھو یہ فلم کا ایڈکٹ ہو گیا، تو اپن کیا کریں گے، اس کو ارت الغازی دکھا کے ایڈکشن کم کریں گے اس کا. ٹھیک ہے، پھر یہ سجیسٹ ہو سکتا. پھر اس نے فلمیں دیکھنا چھوڑا، یہ دیکھا تو اس کی تھوڑی عادت فلموں سے ڈائیورٹ ہوا، یہ دیکھا، پھر یہ دیکھنے کے بعد تھوڑا یہ کرا، پھر اس کے بعد کو ڈاکیومنٹری دیکھنا شروع کیا، پھر سائنٹیفک جو ڈاکیومنٹریز ہوتی ہے، انفارمیٹیو ہوتی ہے، پھر وہ دیکھنے والا اس کی برائی سے، وہ اس کی گندی عادتوں سے بچ گیا. تو تب تو یہ وہ کیس میں آ سکتا ہے کہ ویسا. لیکن ان جنرل اگر آپ بولے کہ کوئی ریکمینڈ کر آپ دیکھیں، میں بولوں گا ٹائم ویسٹ مت کیجیے. 1-2 گھنٹے کے ایپیسوڈز ہوتے ہیں جنرلی، کہیں کے ایپیسوڈ ہے اس کے تو مجھے بتایا اسے 400 ایپیسوڈ ہو گئے. 400 ایپیسوڈ کون دیکھیں گا بھائی؟ روز 2 ایپیسوڈ ہی بولے تو آپ کے 2 گھنٹے برباد ہوں گے. 400 بولے تو 200 دن آپ کے اس میں ویسٹ ہوں گے. کیوں آپ وہ کر رہے ہیں؟ قرآن کا مطالعہ ہے، سیرت کا مطالعہ ہے. اگر اسلامی اتنی تاریخ دیکھنا ہے تو سیرت کی کوئی کتاب پڑھو، بولو نا کسی کو آپ، تو ایک کو بھی نہیں ہوں گا، ایک بھی آدمی چھوٹی کتاب نہیں پڑھیں گے. وہاں تو ریئل اسلام ہے نا، وہ ہے نا. تو وہ تو ہم نے ایک بار بھی نہیں پڑھے. یہ دیکھ رہے آپ 400 گھنٹے اور کیا سیکھ رہے اس سے؟ واللہ والا اللہ کو مان. تو خالی وہ بولتے ہیں نا ذہنی عیاشی کرنے کا ایک موڈ ہو سکتا ہے کسی کا وہ، بٹ وہ بھی علاج کے لیے کوئی کر رہا تو ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی آپ کو ریکمینڈیڈ ہے دیکھو، تو میں بالکل بولوں گا کہ ریکمینڈیڈ نہیں ہے. ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، لیکن یہ ڈراموں نے بیڑا غرق کر دیا. جیسے آپ ڈرامے بنا کے اسلامی تاریخ ہے بلکہ اونچا کر رہے، ابھی دوسرے ڈرامے پہ آنا چالو ہو گئے، وہ اونچا کر.
تو یہ تو ہر کوئی اپنے آپ کو وہ کریں گے، سمجھ رہے نا آپ، ٹانگ اونچی کرنا بولتے ہیں اس کو خاموخواہ. تو جو تاریخ ہے وہ تاریخ ہے، اس کو تاریخ ہی رہنے دیجیے. فلموں میں کبھی بھی تاریخ بتانے میں کوئی مزہ نہیں آئے گا، اس لیے کہ اتنی روکھی تاریخ ہو جاتی ہے، اتنی روکھی ہو جاتی کہ کسی کو مزہ نہیں آنے والا ہے، کسی کو کوئی انجوائمنٹ نہیں رہے گا. اس میں کیسا چل رہا آپ دیکھ رہے نا، یہ ہو رہا وہ ہو رہا، خاموخواہ کے ایجادات بتا رہے سائنٹیفک فلاں کر رہے. اور یہ ترکو مطلب یہ ترکی ڈراموں نے تو بیڑا غرق کر دیا. یہ تو صرف اللہ کا فضل ہے کہ نام معلوم ہے اپنے کو. انہوں نے تو ہر بادشاہ کے 100 ایپیسوڈ بنا دیے، یہاں سے وہاں تک پورے بنا دیے انہوں نے، پورے اتا ترک تک لا لی انہوں نے بنا کے. پھر ان کی فوج پہ بھی ڈرامے بنا دیے انہوں نے، مطلب ان کی جو فوج تھی نا اس کی تاریخ، اس پہ ڈرامے. پھر ان کی حکومت جہاں جہاں ہوئی دنیا میں اس پہ ڈرامے شروع کر دیے انہوں نے. ابھی سلجوقوں پہ بنا رہے ہو تو کہیں خوارزم شاہ پہ بنا رہے ہیں، چونکہ وہ بھی ترک تھا. افغانستان پرشیا کے کچھ پارٹ پہ اور پاکستان پہ اس نے حکومت کیا خوارزم شاہ. چنگیز خان جب آیا تھا تو فرسٹ حکومت یہ تھی جس سے ٹکرایا تھا خوارزم شاہ، اور اس کے بعد پھر بغداد کی جو خلافت تھی تو اس پہ شروع کر دیے. پھر وہ انہوں نے جہاں جہاں حکومت کی پورے بنا رہے ہو، مملوک ادھر کے سلجوق، انڈیا کے اپنے جو ہے بلبن، اور سب پہ بنا دے رہے ہو. تو حد ہو گئی آج، وہ مطلب ٹو مچ ہو جا رہا ہو. تو ہم کسی قوم کی، اس کی قومیت کی، اس کے وقار کی، اس کا ماضی کی انکار نہیں کر رہے، اس کے پاسٹ. بٹ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کچھ بھی بنائے، کچھ بھی چیز دیکھے اور اس کو تاریخ سمجھے. نو ڈاؤٹ اگر اسلامی تاریخ دیکھے، اللہ رب العزت فضل ہے، اس نے مختلف قوموں کو، مختلف لوگوں کو بشرف اسلام کیا، اور سب نے کمیونٹی کے لیے کچھ نہ کچھ کیا. ترکوں کے تعلق سے تو مطلب چونکہ میں نے جیسا بتایا، میں ہسٹری کا کچھ نہ کچھ نالج رکھتا ہوں. بہت شاہنشاہ حکومت پوری دنیا میں کی انہوں نے. مطلب عربوں کی حکومت ختم ہونے کے بعد خلافت ایک بار ختم ہوئی، خلافت کے بعد امیاد آئے، اس کے بعد عباسی آئے. عباسی خود یہ فارسی تھے، یاد رکھیے، یہ نہیں تھے خاموخواہ انہوں نے رشتہ ایسا فاطمی نے جوڑ دیا، حضرت فاطمہ سے، عباسی نے جوڑ دیا حضرت عباس سے. حضرت عباس کے رشتہ دار نہیں تھے کہیں بھی، یہ جو فارسی تھے سب لوگ فارس کے رہنے والے تھے علاقے کے. خاموخواہ چونکہ اس سے کیا ہوتا تھا فائدہ، نبی کے خاندان سے تو ہمارے خلاف کوئی جائیں گا تو اس کا نبی کے خلاف جا رہا ہے، ایسا ہو جاتا تھا. پھر انہوں نے وہ عباسی اور یہ سب لگا لیا اس کے بعد. لیکن آپ اگر دیکھیں تو انہوں نے شاہنشاہ حکومت کی، اللہ نے ترک کو بشرف اسلام کیا، اور انہوں نے بہت بڑی مطلب آٹومنس تو خری ایک مثال ہے آپ کے پاس. آٹومنس کے بعد آپ لے لیں انڈیا کے اندر جتنے بھی جو قطب الدین ایبک وغیرہ، یہ سب ترک. تیموریڈز لیجیے آپ، یہ پورے ترک تھے. جو تیمور دا لیم، تیمور لنگ جس کو بولتے ہیں، یہ بھی ترک تھا. اس کے بعد آپ صلاح الدین ایوبی کے بعد جو حکومت آئی، جو ہے غلام تھے مملوک، انڈیا کے مملوک بھی اور جو مصر کے مملوک، دونوں جو ہے ترک تھے. اس کے بعد جو اگر سلجوق لے لے، سلجوق کی شاہنشاہ حکومت تھی، یہ بھی نسلاً ترک تھے، یاد رکھیں. انڈیا کے اندر مغل جو تھے یہ بھی نسلاً ترک تھے، یاد رکھیں. تو ترکوں کی حکومت کا کوئی ڈینائل نہیں ہے. مطلب اللہ نے ان کو جو صلاحیت دی حکومت کرنے کی، جتنی افغانی حکومت ہوئی پورے ترکوں نے کی، افغانوں نے نہیں کی، یاد رکھیے. آپ افغانیوں نے پہلی حکومت جو اپنی کی وہ جو ہے احمد شاہ درانی کے زمانے میں کیا تھا. کہ اس سے پہلے ان پہ جتنی حکومت ہے، خوارزم شاہ ترک، اس کے بعد غزنوائٹس ترک، اس کے بعد محمد غزنوی کے بعد غوریز ترک. یا افغانستان سے حکومت کی انہوں نے، غوری بھی ترک تھے، غزنویز بھی ترک تھے، تیموریڈز بھی ترک تھے، یاد رکھے. تو سمجھ رہے اب ان کو اللہ نے صلاحیت دی. ہندوستان کے اندر آپ مغل لے لیجئے، ترک تھے. مغل سے پہلے جو سب سے پہلے حکومت شروع کی وہ بھی ترک تھے، جن کو ہم مملوک بولتے ہیں، مصر کے مملوک. تو اس سے انکار نہیں ہے ان کی صلاحیتوں سے، کہ اللہ نے بہت صلاحیت دی تھی اس قوم کو ایڈمنسٹریٹو لیول پر، حکومت کے لیول پر. لیکن ڈرامے بنا کر، اس میں قصے کہانیاں ڈال کر، فحاشی بھر کر، برائیاں ڈال کر، گانے ڈال کر، شرک اور بدعت ڈال کر آپ اس کو تاریخ بول کے پیش کر رہے ہیں، یہ مت کیجیے. بس تاریخ کو رہنے دیجیے اپنی جگہ. کسی کو بھی تاریخ پڑھنے کا شوق ہے تو میں دعوت دوں گا اس کو کہ وہ ریسرچ ورک کرے. الغازی جو بولے اس پہ تو ریسرچ ورک کرے، چونکہ ملے گا نہیں آپ کو کچھ، لیکن دیگر لوگوں کی تاریخ کی کتابوں کے ذریعے آپ پڑھیں تو تب آپ کو پتہ چلے گا تاریخ یہ ہے. تو تاریخ کے شوقین جو لوگ ہیں، جہاں وہ 400 ایپیسوڈ کی بات کریں، میں کہوں گا 400 پیج کی تاریخ پڑھیں گے، یہاں ہمیشہ کے لیے بسی ہوئی رہیں گی. آپ کو پتہ چلے گا. اور وہ وہاں کی تاریخ کیا کو دیکھنا ہے، کیا کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے شروع کرو وہاں کی تاریخ، اس کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تاریخ دیکھو، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی تاریخ دیکھو، عثمان ابن عفان کی تاریخ، علی بن ابی طالب کے دیکھو، حسن حسین رضی اللہ عنہ کی تاریخ دیکھو، اور دیگر تاریخ کی کتابیں بھری پڑی. دیکھو آپ تاریخ کیسی تاریخ ہے شاہنشاہ. پھر اس کے بعد آپ کو وقت ملا تو سب دیکھو آپ. اللہ ماشاء اللہ آپ کو اللہ. جیسے ہم ہندوستان میں تو ہم یہاں کی دیکھ رہے، کوئی وہاں ہے تو ترکوں کی دیکھو. ٹھیک ہے، وہ حکومت تھی، خلیفہ تھے تو وہ بھی دیکھو. تو دشمنی نہیں ہے، نفرت نہیں ہے کسی سے. ہر کسی قوم کو اللہ نے صلاحیت دی، انہوں نے اسلام کے لیے جو کچھ کیا ہم اعتراف کرتے ہیں اس کا. بٹ یہ کہوں گا کہ یہ ڈرامے کے چکر میں جا کے اپنا وقت اور اپنی صلاحیتیں اور اپنا ذہن خراب نہ کریں. السلام علیکم. میرا سوال یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی پر بھی ڈرامہ وہ کچھ بنا ہوا ہے، تو وہ دیکھنا جائز ہے کہ نہیں؟
بھائی نے سوال کیا کہ یوسف علیہ السلام کی زندگی وہ ڈرامہ ہے. تو دیکھیے مجھے معلوم ہے ایرانی ایک کمپنی ہے میڈیا, تو اس نے جو ہے فارسی میں کچھ ڈرامے بنائے, پورے انبیاء بنائے, قرآن کے پورے واقعات پہ بنا دیے انہوں نے, پورے واقعات, اور وہ نیٹ پہ بہت کامن ہو جاتے ہیں. اور اتنا گھٹیا اور بھدا انسان ہے جو یوسف علیہ السلام کا نعوذ باللہ اس کو کیریکٹر دے دیے جس کی کوئی انتہا نہیں, عجیب و غریب, سمجھے نا. وہ آ جاتے ہیں پاپ اپ ہو جاتے کبھی بھی, اب ان کو دیکھتے رہنا تھا بیچ میں آ جاتا یوسف کی کہانی, فلاں کی کہانی, موسیٰ کا واقعہ, اور پورے فارسی ہو, ڈبنگ ہے تو ڈبنگ سمجھ میں آتی ہے, اوپر سے بولا گیا, انگلش میں بھی کی, اردو میں ڈب کر دیا اس کو, اور لوگوں نے اس کو چلا دیا. تو یاد میں ریکمینڈ کروں گا مت دیکھیے, ایک تو اس میں تاریخ ہی نہیں. یوسف علیہ السلام کا واقعہ صرف جو قرآن نے بیان کیا بس یہی, اس کے علاوہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا کچھ بھی, اس کا کہیں نہیں ملے گا. بلکہ ہسٹوریکلی یوسف علیہ السلام کو ایویڈنس ہے ہی نہیں آج تک ملا. یہ تو ہمارا ایمان ہے, ایک الگ چیز, اللہ نے وہی کے ذریعے بتا دیا, انشاءاللہ وہ مل جائیں گا جب ملنا, لیکن ہسٹوریکلی کوئی ایویڈنس نہیں یوسف علیہ السلام کا, سمجھ رہا. اب اس میں آپ یہ مطلب سمجھ لیجیے, آپ نے کوئی کسی نے پڑھ کے سنا دیا ایک کہانی, چلو آؤ بچوں بیٹھو یوسف علیہ السلام کی کہانی, اور قرآن کے اتنے واقعے کو میں نے پڑھ کے سنا دیا, سمجھ میں آ رہا. اگر میں کتنا بھی اچھا, کتنا بھی ڈیٹیل میں, کتنا بھی مفسر نے جو باتیں بتا دی صحیح ضعیف کا خیال نہیں رکھتے ہوئے بھی اگر جو لکھا مفسر نے وہ بھی سنا دوں, تو 3 گھنٹے 4 گھنٹے سے اوپر کا ہسٹری نہیں بنتی, کہانی نہیں بنتی. اب یہاں ڈرامے بنا دیے, روٹین لائف بتا رہے, پیدا ہو رہے, کھا رہے پی رہے, فلاں کر رہے, یہ کر رہے, عجیب و غریب. ہاں, کچھ لوگوں نے ناول لکھ دیا, ابھی تو میڈیا کے زمانے, لیکن جب میڈیا نہیں تھا میں نے ایک ناول پڑھی تھی یوسف علیہ السلام اور زلیخا کی, انہوں نے ناول لکھ دی ایک پوری. اب ناول تو کیا ناول, یوسف کو بولے زلیخا بولے اپنے طرف مائل کرنے کے لیے ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں لگ دی, پھر دروازہ بند کر دی, وہ کمرے میں ایسے ہی تصویریں لگی ہوئی تھی, دا لاک ایسا تھا, مطلب ایسا بالکل جیسا انہوں بیٹھے ہوئے وہاں, وہ دونوں جا رہے ہیں, انہوں نے پیچھے پیچھے جا کے دیکھ رہے, اچھا یہ تصویر لکھو, اچھا یہ لاک لکھو, اس کو پورا. پھر دروازے میں دوسرا دروازہ, چھوٹے تھے ہم, دوسرا دروازہ, تیسرا دروازہ, چوتھا, اور ہر دروازے کے اندر الگ الگ فوٹوਆਂ, خود تھے وہاں, دیکھ رہے تھے فوٹوਆਂ کیسی ہے, فلاں تھی, جانوروں کی تھی, پرانے بادشاہوں کی تھی. 7 کمروں میں لگے, عجیب ہی ہو گیا نا, تو کمرے میں کمرہ, کمرے میں کمرہ, 7 کمرے کا قصہ ہے. اگر یوسف علیہ السلام کو اسٹوری کے مطابق اگر بھاگنا ہے تو 7 دروازے کھولتے بھاگنا. پھر وہ ایسا تھا. اب پھر زلیخا کی خوبصورتی بھی پورا لکھی, انہوں نے ایسا پہنتی تھی, ایسا اڑتی تھی, سلک کی یہ رہتے تھے اس کے, فلاں تھی, دکھنے میں ایسا تھی, مطلب ایسا کر دی کہ وہ سمجھے نا. تو پہلے میڈیا نہیں تھا تو لکھنے والوں نے خیال کیے, اس کیا بولتے ہیں, قصہ سنانے والوں کی اپنی انٹرپریٹیشن سے رہتے ہی, تو انہوں نے لکھ دیے. تو اب میڈیا میں آ کے لوگ کہتے, اب ڈے ٹو ڈے لائف کیسے بتائیں گے یوسف علیہ السلام کی, ہر بات جو آپ بتائیں گے اس کے لیے دلیل چاہیے آپ کو, ورنہ نعوذ باللہ آپ جھوٹ باندھ رہے ہیں. فکٹیشیس ڈرامہ ہے, مطلب آپ بول رہے ہیں خیالی ایک ڈرامہ ہے, تو ٹھیک ہے وہ تو ہو گیا. آپ ایک ریئل کیریکٹر پہ بتائیں گے تو کیسے آپ بتائیں گے یوسف علیہ السلام نعوذ باللہ یہ کپڑے پہنے تھے, یہ کھاتے تھے, یہ چیز کو پسند کرتے تھے, ہاں اس سے بات کیے کو. تو یہاں احتیاط کرنا, ایک نبی کے بارے میں آپ بول رہے ہیں, کسی بھی شخصیت کے بارے میں بات نہیں ہو رہی ہے, پکڑے آپ کی, سمجھ رہے. تو ڈے ٹو ڈے لائف بتا رہا ہے نا, ایپیسوڈ پہ ایپیسوڈ, پتہ نہیں 100 50 60 ایپیسوڈ میں قصے چل رہے ہیں. پھر انہوں نے کیا کی, حد کر دی, پورے اسلامی واقعات بھی مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی پہ بنا دیے, خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پہ بنا دیے, فلاں بنا دیے, یہ بنا دیے. میں نے اس کے بارے میں پچھلی بار رکھا تھا, عجیب و غریب. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا تو ایک کسی نے بنا دیا اور ڈرامہ, اور لوگ بہت مشہور ہو گیا تھا بیچ میں, ایک ٹائٹل آیا تھا خالی ایک, اتنا مشہور کر دیے. اور ٹائٹل میں کیا تھا معلوم, وہ ٹائٹل میں نے بھی دیکھا, ایک آدمی سے تلوار لیا ہاتھ میں, اور سب تلوار ہوا زمین پہ سا ڈال کے, ایسا پیر رکھ کے بیٹھتے ہیں اسٹائل میں ایک دم, اپنے پاس پرانے یودھا کی تصویر آ رہی, فلموں کے ایڈر ویسا ڈال. جو تلوار ان کے ہاتھ میں معلوم, تلوار کون سی, صلیبی تلوار. صلیبیوں کی تلوار کی خصوصیت ہوتی تھی, بالکل سیدھی ہوتی تھی, مطلب نیچے بڑی, اوپر ٹیپر ہوتی, چھوٹی ہوتی تھی. اس کی جو مٹھی ہوتی تھی لمبی ہوتی تھی, اور بیچ میں کھڑا, اور وہ کیا کرتے تھے, اسی کو رکھ کے عبادت کرتے تھے ایسا کھڑا. مسلمانوں کی تلواریں ہیں نا, وہ ایسے گول ہوتی تھی عربوں کی خاص طور سے. تو خالد بن ولید پہ آپ فلم بنا رہے, آپ کو یہ پتا نہیں کہ بیسیکلی وہ آدمی ہاتھ میں تلوار کیسے رکھتا تھا. صلیبی تلوار دے دی ان کے ہاتھ, اور وہ اسٹائل سے جتنی بات وہ زمین میں گاڑ رہے, صلیبی اسی کرتے تھے. کیا مطلب, بنانے والوں کو بھی عقل نہیں ہے, دیکھنے والوں کو بھی عقل نہیں ہے. ہسٹوریکل کچھ نہ کچھ فیکٹس ہوتے ہیں چیزوں کے پیچھے, آپ کیسے بنا سکتے ہیں اس پر, ان کی پرسنل لائف کو کیسے ڈیفائن کر سکتے ہیں. پھر اس میں ان کی شادی بتا رہے, بیاہ بتا رہے, فلاں بتا رہے, بچے بتا رہے, نعوذ باللہ یہاں تک کچھ اس کے اندر ہے کہ وہ جو فلموں میں چلتا ہے نا, نظر سے نظر مل رہی تو ان کی شادی سے, وہ تک بتا رہے, نعوذ باللہ. یہ سب بتا کے آپ کیا کیریکٹر بتانا چاہ رہے ہیں کسی شخصیت. بہرحال میں تو ریکمینڈ نہیں کروں گا, اس کو نہ دیکھیں, اس سے بچے, زیادہ بہتر ہے. پھر آنے والا وقت اور دور کیسا رہیں گا, اس ٹائم میں علماء اس حساب سے وہ فتویٰ اگر دیتے ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے. آپ سمجھ رہے ہیں, میں ایسا نہیں کر رہا ہوں کہ یہی میری بات حتمی ہے, کوئی نہیں کر, لیکن آنے والا دور ہے,
میڈیا کہاں تک جائیں گا، سائنس ٹیکنالوجی کیسے بڑھیں گی، پھر اس میں اگر واقعی میں اسکروٹنی کر کے کوئی چیز بتائی جا رہی ہے اس لمٹ میں رہ کر، شریعہ کی باؤنڈریز میں رہ کر، اور پھر دکھائی جا رہی ہے، تو وہ ایک الگ بات ہے۔ ڈاکیومنٹریز دیکھنا، اس سائنس کی ڈاکیومنٹریز دیکھنا، ہسٹوریکل دیکھنا ہے نا، یہ سب تو آلریڈی میں نے دے دیے فتوے کہ ٹھیک ہے، علم حاصل کرنے کی حد تک ٹھیک ہے، تو ویسا وہ بھی ہوں گا۔ بٹ ابھی فی الوقت میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نہ دیکھے، چونکہ اس میں ریالٹی کا اور فیک جو ہے جھوٹی باتیں بہت زیادہ ہے۔ جب ایسا کچھ ہو جائے، اتنی اوتھینٹسٹی وغیرہ ہو جائے، تو ایک الگ بات ہے، علماء جب بتائیں گے اس کے اعتبار سے انسان عمل کر سکتا۔ کسی نے ایک سوال کیا، ملک کے شام کے حالات جب بھی خراب ہوتے ہیں تو لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، جیسے وہاں حق اور باطل کی جنگ ہو رہی ہے، اب دنیا میں کوئی خیر نہیں رہا، اب بس قیامت آنے والی ہے، یہاں تک کہ کچھ لوگ ٹیررسٹ آرگنائزیشن کا سپورٹ کر رہے ہیں، تو آپ اس معاملے میں کیا روشنی ڈالیں گے؟ دیکھیے، سب سے پہلے جب میں شام کی بات کر رہا ہوں اور شام کے تعلق سے چیزوں کی بات کر رہا ہوں، تو آپ کو ہمیشہ کوئی بھی کام جب کرنا ہے وہ علماء کے رہنمائی اور گائیڈنس میں کرنا ہے۔ میں اور آپ چیزوں کو انٹرپریٹ کر کے، ہاں یہ فٹ ہو رہی ہے، ہاں بالکل یہ تو آج کے حال ہے، ہاں اس کا مطلب قیامت آ گئی، ہاں اس کا مطلب میں گھر چھوڑ کے بکریاں چلانا شروع کر دوں، ہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کو پڑھانا لکھانا چھوڑ کے جنگل میں جا کے پہاڑ میں گفا میں رہنا ہم شروع کر دیں۔ لوگ انٹرپریٹ کر کے خیر اس کل آنے والی دجال اب نکل گیا۔ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا اس معاملے میں، اسی کوئی امتحان، ایک صاحب مجھے ملے، مبارک، بولے اللہ نے آپ کو جوان رکھا اور اللہ نے آپ کو جوانی دی، اور آپ کے دور میں ہی بولے عیسیٰ علیہ السلام آنے والے، دجال بولے یہاں ناگپور تک آ گیا، بولے اب آگے بڑھ رہا ہو، آپ لوگ رہیں گے تو لڑیں گے۔ مطلب بالکل حضرت، ہم پیچھے کیسے رہیں گے؟ اگر آ گیا ہو تو رہیں گے لڑنے میں۔ لیکن آپ سے میرا کوشچن ہے، ناگپور تک کیسا آ گیا ہو یہاں تک، اور اپنے کو پتا کیسے نہیں چلا؟ تو بولے میڈیا کے وجہ سے، بولے عیسیٰ علیہ السلام بھی ویسے آ گیا، بولے لیکن میڈیا کی وجہ سے باہر نہیں آ رہے۔ بولے تو میڈیا کی وجہ سے کیوں جا رہے؟ تو ٹیررزم کا وہ چل رہا نا، بولے تو اچھا عیسیٰ علیہ السلام کو کلیریفیکیشن دینا ہے ٹیررزم کا، پھر آئیں گے کیا؟ اچھا پھر تو ویٹ کرنا انہوں کافی لمبا، لیکن وہ فرشتوں کو کیوں نہیں دیکھ پائے ہم؟ تو پھر وہ ایسا نہیں ویسا نہیں، ایجڈ آدمی، اور جب بول رہے تھے نا جب پسینہ جا رہا ہوں، اتنے سیریس تھے اس چیز کے لیے، جمعہ نہیں پڑھتے، وہ گھر سے باہر نہیں نکلتے، وہ ان کے گھر کی کوئی عورت گھر سے باہر نہیں نکلتی، ریزن بینگ دجال باہر، نو شادی بیاہ بھی کرتے ہو داماد کو لا لیتے ہو گھر پر، بیٹی نہیں دیتے ہو شہر میں چونکہ دجال ہے، اور بکریاں پال کے زندگیاں گزار رہے ہیں کئی لوگ ایسے۔ تو یہ سب مس انٹرپریٹیشن ہے، چیزوں کو اپنے حدوں سے کیا بولتے ہیں، افراط اور تفرید کے لوگ شکار ہیں، حد ہو گئی یار، تو یہ کرتے ہیں لوگ۔ تو ابھی شام کا کچھ بھی ہونا، وہ کالے جھنڈے آئیں گے، تو بس انہوں نے کالے جھنڈے لہرا دی، انہوں نے بولے وہ قیامت آ رہی۔ اب عیسیٰ علیہ السلام ہوا نا، یہ کئی بار ہوا نا، جب شام کے اوپر حملہ ہوا یہی ہوا۔ تو بہرحال چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، سیاسی حالات پہ جن انسان کی نظر ہوتی ہے وہ سمجھ جاتے ہیں چیزوں کو کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے۔ ہم ہر حالت کو لا کے بس قیامت قیامت قیامت، اور جو کرنے کا کام ہے چھوڑ کے بس قیامت کی نشانیوں کے پیچھے پڑے ہوئے، وہ جب آنا ہے آ جائیں گی۔ آپ کو مجھے کیا کرنا ہے؟ ہم کو نشانیوں کو ڈھونڈتے اور واچ کرتے نہیں بیٹھنا ہے، ہم کو وہ کام کرنا ہے جو ہمارا آخرت کو کامیاب کر سکتا ہے، ہم وہ چھوڑ کے بس اس میں لگیں۔ تو لہٰذا شام کی چیزوں کو میں نے دیکھا ہوں لوگ بہت مس انٹرپریٹ کرتے ہیں، اور بہت زیادہ اوور اس کو وہ کرتے ہیں، حدیثوں کو توڑ موڑ کے پیش کرتے ہیں۔ تو یہ شام کے بارے میں ہے۔ ہمارے پڑوسی ملک میں ہند کے غزوہ ہند کے بارے میں سیم ہو رہا ہے، توڑ موڑ کے چیزوں کا ایسے پیش کیا جا رہا ہے کہ بس مطلب ہر چیز ہوتا ہے، اتنی فضیلت بتا دی گئی کہ اب لگ رہا ہے کہ وہاں کے ملک کے لوگوں کو اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں کام، زندگی بس جینا ہے تو یہی کرنا، حالانکہ بہت چند روایتیں اس کے تعلق سے صحیح اور کچھ بھی نہیں اس کے علاوہ، اور وہ قیامت سے پہلے ہے۔ تو آپ قیامت کو فٹ کر دے رہے، اس کو فٹ کر دے رہے، سیم یہ بھی ہوتا۔ تو میں کہوں گا ایسے معاملے میں لوگ علماء کی رہنمائی لیں، ان کے گائیڈنس کے اندر ان ٹیکسٹ کو قرآن و سنت کے سمجھیں، وہ آپ کو اس کا انٹرپریٹیشن بتائیں گے کہ کیا میننگ ہوتا ہے، کیسے سمجھا جائے گا، کیسے اس کو ڈیکوڈ کیا جائے گا۔ اور علامات قیامت میں کچھ باتیں ایسی جو جس کو کہتے ہیں اس کے لفظ کو نہیں لیا جاتا ہے، مطلب وہ مجاز ہوتا ہے، اس کے اندر حقیقی نہیں ہوتے وہ الفاظ، وہ جب ہوں گا تو سمجھ میں آئیں گا، یا اس کے کئی میننگ ایک سے زیادہ تب نکل سکتے ہیں۔ کچھ الفاظ بالکل حقیقی ہوتے ہیں، تو جہاں حقیقت میں بتایا گیا وہاں مجاز کرتے ہیں، جہاں مجاز ہے مثال اس کو حقیقت کر دیتا۔ دجال کانا ہوں گا تو وہ ٹی وی بولے دجال ہے، میں نے خود سنا ایسے مولویوں کو بولتے جو ٹی وی کو دجال بولتے ہیں، ابھی تو نہیں بولتے، جب بولتے تھے جب ٹی وی آیا تو بولے ایک آنکھ کریں گا تو یہ حدیث میں حالانکہ واضح ہے کہ وہ ایک شخصیت ہے، وہ ایک انسان ہے، وہ پیدا ہوں گا، پھر بھی آپ اس کو کیا کریں، حقیقت کو مجاز پہ لے جا رہے، اور جہاں باتیں ایکسپلینیٹری رہتی چیزوں کو، جہاں اس کو سمجھنا پڑتا ہے وہاں حقیقت میں لیتے، لفظاً پکڑ لیتے اس کو، تو ویسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا میں کہوں گا علماء سے وہ بات چیت کرے، علماء سے اس کا معنی سمجھے، انشاءاللہ عزیز صحیح بات تک پھر پہنچ سکیں گے، ورنہ اگر ایسی منمانی کریں گے بہت زیادہ امکان ہے کہ لوگ غلط معنوں میں جائیں، غلط لوگوں کے ہاتھ میں جائیں، اور غلط لوگوں کی غلط باتوں کا شکار ہو جائے، اور اس کے نقصانات بہرحال ہم نے پچھلے زمانوں میں دیکھے ہیں جو ہوئے لوگ نوجوانوں کے ساتھ اگلے بھی ہوں گے۔ تو لہٰذا چیزوں کو اس کے حدود میں رکھا جاتا ہے، انشاءاللہ عزیز یہ بیٹر رہیں گا۔ اسی پہ اپنی بات کو ہم ختم کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون،
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.